آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو ہمارا اصول ہے وہ نیکسٹ اصول ہے قرآن انڈرسٹینڈنگ کے تعلق سے، اور اس میں آج ہم بات کریں گے انڈرسٹینڈنگ دا پرنسپل اینڈ امپلیمنٹیشن۔ ایک تو کور کیا تھا ہم لوگوں نے پہلے کہ قرآن عموماً اصول بیان کرتا ہے، یہ بات میں نے بتائی تھی، لیکن وہ خود ٹاپک ہے، اصل میں کافی چیزیں ہیں اس میں، تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے ایک اور دوسرے ماڈیول میں۔ اس میں یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا پرنسپل اینڈ امپلیمنٹیشن، کہ ہم قرآن کے اصول کو سمجھیں اور امپلیمنٹیشن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر کیا بات آئے گی؟ ایک بات اس میں یہ آتی ہے کہ قرآن gives the principles for deen. It is possible that Quran gives principle at one place and implementation at other place or implementation in hadith. یعنی پہلے پوائنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں عموماً اصول بیان ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ کبھی کبھی ان اصولوں کا امپلیمنٹیشن یا نفاذ قرآن میں خود موجود ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن نے اس اصول کو امپلیمنٹ بھی کیا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ان اصول کا نفاذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں کیا ہو، اپنے حالات میں کیا ہو، جو ہمیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کو ہی عمل کیا، چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن کے اصول کو ہی امپلیمنٹ کر رہے تھے وہ اپنے دور میں، اپنے حالات میں، اپنے کانٹیکسٹ میں۔ تو ایک حصہ تو یہ ہے اصولوں کا کہ کچھ اصولوں کا نفاذ کا ایگزامپل قرآن کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، جو میں آپ کو دکھاؤں گا آج۔ دوسرا حصہ یہ ہے implementation of some principles might change with time، یعنی کہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ اصول ایسے ہیں جس کو قرآن میں امپلیمنٹ تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن آپ کو اور ہم کو اپنے حالات کے حساب سے وہ چینج کرنا پڑے گا کہ اس کا امپلیمنٹیشن ہمارے دور میں کیسے ہوگا۔ اور یہ چیزیں ڈسکس ہو چکی پچھلی کلاسز میں بتا چکا آپ کو، ایگزامپل بھی دیا تھا آپ کو کہ جرنی کی ڈیفینیشن کیا ہے، سفر کا ڈیفینیشن کیا ہوگا، کہ جس سفر میں ہم نماز کو قصر کریں گے یا روزہ ہمارے لیے آپشنل ہوگا۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ سفر کیا ہوگا، بس قرآن نے کہا کہ سفر کے دوران ایسا کر لیا کرو، اس لیے کیونکہ سفر کا ڈیفینیشن وقت اور حالات کے حساب سے بدلتا جائے گا۔ جو سفر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، ضروری نہیں کہ آج وہ ہمارے لیے بھی وہ سفر ہو، ہمارے لیے آج دوسرا ڈیفینیشن ہوگا سفر کا، لیکن اصول وہی قائم رہے گا کہ سفر کے دوران نماز قصر اور روزہ آپشنل۔ تو یہ میں بتا چکا ڈیٹیل سے، ابھی نہیں بتانے جا رہا۔ اسی طرح فساد فی الارض، اس کے تعلق سے بھی بتایا آپ کو کہ قرآن نے جو کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ رکھا ہے وہ ایک مرڈر کے کیس میں، یا دوسرا فساد فی الارض، کہ اگر کوئی پیس کو ڈسٹرب کر رہا ہو، لینڈ کے زمین میں جو شانتی ہے اس کو بھنگ کر رہا ہو۔ اب فساد فی الارض میں کیا کیا چیز آئے گی، اس کا ڈیفینیشن بھی الگ الگ زمانے میں الگ الگ طریقے سے چینج ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کرائم پروفٹ کے زمانے میں موجود تھا، آج کے زمانے میں موجود نہیں ہے، تو اس زمانے میں کیپٹل پنشمنٹ دیا گیا لیکن آج اس کا ریلیونس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کرائم اس ٹائم میں نہیں تھا، آج کے زمانے میں ہے، اور آج کے اسکالرز طے کریں گے کہ ہاں یہ فساد فی الارض ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو حرام کام کے تعلق سے بتایا تھا کہ حرام کیا ہے، تو میوزک، سانگ، ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، کیمرہ، آرٹ، ڈرائنگ، یہ اپنی ذات میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اصول یہ دیا کہ اگر فحاشی کی طرف لے جا رہا ہے، یہ زناگاری کی طرف لے جا رہا ہے یہ، تب وہ چیز حرام ہو جائے گا۔ تو وہ ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی جن کے ذریعے سے فحاشی یا زنا کی طرف انسان جائے گا یا شرک کی طرف جائے گا۔ اپنی ذات کے اندر نہ ٹی وی حرام ہے، نہ میوزیکل انسٹرومنٹ حرام ہے، نہ ویڈیو کیمرہ حرام ہے، نہ پینٹنگ برش حرام ہے، نہ پینٹنگ کلر حرام ہے۔ تو یہ سیکنڈ کیٹیگری کے ایگزامپلس میں کافی دے چکا آپ کو، ان تینوں چیزوں کے ایگزامپل دے چکا۔ ابھی آج ہم فرسٹ کیٹیگری کی کچھ چیزوں کو شروع میں دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کچھ چیزوں کے اصول کو بھی بیان کرتا ہے اور امپلیمنٹیشن کو بھی بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیئنگ سلام ٹو نان مسلمس، دوسرے لوگوں کو سلام کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے دین کے اندر۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ منع ہے، آپ غیر مسلموں کو سلام نہیں کر سکتے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سلام انیشیٹ مت کیجیے، کوئی سلام کرے تو آپ بس وعلیکم کہہ دیجیے۔ آئی تھنک میں یہ سب ٹاپک کور کر چکا ہوں ڈیٹیل میں، یا تو اس کلاس میں یا پھر ڈی ٹی پی میں کور کر چکا ہوں، تو میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے تو میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ کیسے قرآن نے اس کا ایک امپلیمنٹیشن بھی دیا ہے، یعنی نفاذ بھی بتایا ہے، اور اس کا اصول بھی بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ قرآن اس تعلق سے اور کیا جنرل باتیں کہتا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 ہے، جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا کہ اگر تمہیں کوئی بھی گریٹ کرے، کوئی بھی تمہیں گریٹ کرے تو تم اس سے بہتر اس کو گریٹ کرو، یا کم سے کم اس درجے کا ہی گریٹنگ کرو۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی اگر آپ کو ہائی ہیلو بولے تو آپ بھی اس کو اچھے ڈھنگ سے ہائی ہیلو بول سکتے ہیں۔
کوئی آپ کو اچھے ڈھنگ سے اگر سلام کرے تو آپ بھی اس کو وعلیکم السلام بول سکتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی ریلیجن کا بار نہیں رکھا اللہ پاک نے. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ پاک نے بتایا اللہ کے اچھے بندوں کی پہچان کے طور پہ کہ جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں، سلام کہتے ہیں پھر ان کو، شانتی ہو تم پہ. یہاں پہ بھی مسلم نان مسلم کا کوئی بار نہیں رکھا گیا. سورہ قصص کی آیت نمبر 55 ہے کہ جب تم لغوی باتیں سنو، بکواس باتیں سنو، جو چیزیں ٹائم ویسٹ ہو، جیسے کوئی فضول باتیں ہو، تو وہاں سے بھی پھر تم کو نکل جانا چاہیے، بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، سلام کر کے تم وہاں پہ نکل لو، السلام علیکم. تو یہاں پہ اللہ پاک نے کچھ جگہوں پہ بتایا کہ کیسے سلام کرنے کے تعلق سے بتایا جہاں پہ کوئی بار نہیں رکھا مسلم یا نان مسلم کا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ایک امپلیمنٹیشن بھی ہمیں ملتا ہے اس اصول کا. اصول میں آگے بتاؤں گا کہ اصول کیا ہے پھر دین کے اندر سلام کے تعلق سے. سلام کے تعلق سے یا کسی کے مغفرت کی دعا کرنا، دونوں کے تعلق سے. کیونکہ آج کل یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نان مسلم مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ پھر اس کے اوپر ایک بحث چھڑ جاتا ہے. کسی نے کہا ریسٹ آف پیس، تو اب اس کے اوپر پھر بیان آتا ہے کہ صاحب کیوں پیس کی دعا کر رہے ہیں آپ، وہ تو مشرک تھا، وہ تو کافر تھا، آپ کو نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی کہتا ہے کہ may اللہ forgive his sins اور ہر سنس، تو پھر اعتراض آتا ہے کہ کیوں آپ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے، یہ تو دین کے اندر منع ہے. تو مغفرت کی بات ہو، مغفرت کی دعا کرنا ہو یا سلام کرنا ہو، سلام بھی ایک دعا ہی ہے. السلام علیکم، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، یہ بھی اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں. تو کیا یہ چیز کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کا حل اپنے آپ نکل آئے گا اگر ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے. تو اس ٹاپک کا ایک پہلے میں امپلیمنٹیشن بتاتا ہوں، پھر آپ کو پرنسپل بتاؤں گا کہ وہ کون سا اصول تھا جس کا امپلیمنٹیشن ہم نے دیکھا ابھی. یہ سورہ مریم کے اندر ہمیں اس کی مثال ملتی ہے. سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 سے 47 تک میں، اور یہاں پہ بیان ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جس میں یہ بتایا گیا آیت نمبر 41 میں، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ mention in the book Ibrahim, indeed he was a man of truth and a prophet. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اور ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم کا جو وہ ایک سچے صدیق تھے، سچے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ والد کیوں آپ ان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان کے والد جو تھے وہ کافر تھے، مشرک بھی تھے. تو ان کو ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دے رہے ہیں. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے اور ایکسپلین کیا کہ او مائی فادر انڈیڈ دیئر ہیز کم ٹو می آف نالج دیٹ وچ ہیز ناٹ کم ٹو یو سو فالو می آئی ول گائیڈ یو ٹو این ایون پاتھ. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ تک نہیں پہنچا ہے، تو میں آپ میری اتباع کیجیے، میں آپ کو صحیح راہ کی طرف ہدایت رہنمائی کروں گا. اے میرے والد، آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان جو ہے سو وہ دشمن ہے، وہ اس کے پیچھے چلنا جو ہے اپنے لیے نقصان کرنا ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ آپ اگر اس کی پیروی کریں گے تو آپ کے اوپر بڑا عذاب آئے گا، بڑی پریشانی آئے گی. تو ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے کہا، اس کے بعد ان کے والد صاحب نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد ان کو نہ صرف ان کی بات کا انکار کیا بلکہ ان کو دھمکایا بھی، اور کہا کہ if you do not desist I will surely stone you so avoid me a prolonged time. تو تم اگر نہیں سدھرے، ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم نے اگر نہیں چھوڑا اپنا یہ کام، تم نہیں سدھرے تو میں تمہیں پھر سنگسار کر دوں گا، میں تمہیں مار دوں گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا. کس چیز کے لیے کہا؟ کہ تم اگر نہیں بند کرو گے یہ مجھے دین کی باتیں بتلانا تو میں تمہیں کیا کروں گا؟ سنگسار کر دوں گا، مار دوں گا. تو یہ سب سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یعنی یہ سنا انہوں نے کہ ان کے والد ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال سلام علیکہ. تو انہوں نے کہا کہ سلام علیکہ، سلام کیا اپنے والد کو. ہم اور آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، فادر نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ کہ یہ بھی دھمکی بھی دی کہ میں تمہیں مار دوں گا، پتھر سے ماروں گا، چلے جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کو قرض کرنا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خود بھلا برا کہنا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خود لعنت بھیجنا چاہیے تھا. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ نہیں. انہوں نے کہا کہ سلام علیکہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر اللہ کی، ساستغفر لک ربی، اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، میں اللہ سے آپ کے مغفرت کے لیے، آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کروں گا رب سے. دونوں ہی چیز اس میں آ گئی.
ابراہیم علیہ السلام سلام بھی کر رہے ہیں، یعنی جا رہے ہیں، جاتے جاتے سلام بھی کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کروں گا کہ اللہ کے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ مثال دی اللہ پاک نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اور آپ تک۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تو بہت سارے واقعات ہوئے ہوں گے نا، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں واقعات ہوئے ہوں گے، تو کیا قرآن ان سارے لاکھوں واقعات کو بیان کرتا ہے؟ نہیں۔ میں بار بار کہہ چکا کہ قرآن کوئی ہسٹری سکھانے کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کے ذریعے ہدایت دینا ہے قرآن کا مقصد، ہسٹوریکل واقعہ کے ذریعے ہدایت ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ قرآن صرف آپ کو ہسٹوریکل واقعہ نہیں بتا رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا، بلکہ اس کے آگے بڑھ کے ایک قدم یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اس میں ہمیں اس سے ہدایت لینا ہے۔ تو ایک نبی اپنے کافر والد کو، مشرک والد کو دین کی دعوت دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ دعوت انہوں نے پہلی بار دی تھی زندگی میں، ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی میں پہلی بار انہوں نے دعوت دی تھی، نہیں، انہوں نے سے پہلے بھی دیا ہوگا، لیکن اس موقع کو قرآن کوٹ کر رہا ہے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے کہ کیسے انہوں نے پھر سلام بھی کیا اور کہا کہ استغفار کی دعا بھی کروں گا۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ رہنمائی مل رہی ہے، یہ ہدایت مل رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح سے کیے تھے اس طرح ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ کس اصول کا نفاذ تھا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ اتنی بات سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ پھر آپ سے کوئی کہے گا کہ بھائی جس نے تم کو سمجھایا ہے اس نے تمہیں آدھی ادھوری بات بتائی ہے، سورہ توبہ کی دو آیتیں بتائی ہی نہیں، تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ اصول جو نافذ ہوا یا جس اصول کو امپلیمنٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو قرآن نے بیان کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں۔ آیت نمبر 113 میں اللہ پاک نے کہا کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ نہیں ہے صحیح، یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں مغفرت کی بات آ رہی ہے کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ان مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے اپنے قریبی بھی ہوں، جبکہ ان کے سامنے، یعنی نبی کے سامنے یا ایمان والے کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے، میرے سامنے یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، کہ وہ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ کلیئر ہو جائے کہ فلاں شخص جہنم میں جلنے والا ہے، تب پھر یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 114 میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو کنیکٹ کرتے ہوئے پھر ہمیں سمجھایا ہے اس واقعے سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے، آگے بھی وہ اس لیے کرتے رہتے تھے کیونکہ انہوں نے وعدہ لیا تھا، اور وعدہ کہاں لیا تھا، یہ اسی آیت میں آپ کو بتایا ابھی سورہ مریم کی آیت میں، جہاں پر انہوں نے کہا کہ I will ask forgiveness for you of my Lord، کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وعدہ کیا تھا نا، تو وہ کر رہے تھے آگے بھی۔ تو اس واقعہ کو کنیکٹ کرتے ہوئے اب ایک اسٹیپ آگے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ مغفرت کی دعا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وعدہ بھی کیا تھا ان سے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے، تب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا اپنے والد سے، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اوا تھے، نیک تھے بہت۔ تو ان دونوں آیتوں سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ ان دونوں آیتیں سے ہمیں یہ معلوم چلا، یہ دھیان رکھیے گا کہ یہاں پہ جو واقعہ سورہ مریم کا بیان ہوا ہے اوپر، قال سلام علیک، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں والد سے کہ میں مغفرت کی دعا کروں گا، تو وہاں سے مغفرت کی دعا انہوں نے کرتے رہے، وہ آگے بھی، ایسا نہیں ہے کہ وہاں بند کیا، وہ شروعات تھا، بلکہ وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ پھر ان کے زندگی کے کسی اسٹیج میں جب ان کے نزدیک یہ بات کلیئر ہو گیا کہ ان کے والد واقعی نہیں آنے والے ہیں راستے پہ، یا واقعی اللہ کے دشمن ہے، واقعی اصحاب الجحیم ہے، تب انہوں نے بند کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی، ہمارے لیے یہ اصول نکلا دین کا کہ ہم اور آپ بھی کسی کو سلام کا جواب دینا، یا کسی کو سلام کرنا، یا کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، چاہے وہ مشرک بھی ہو، وہ ہم تب تک کر سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ کلیئر ہو جائے، کہ جب تک ہمیں یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ واقعی جہنم میں جلنے والا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک کلیئر ہو چکا ہو کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ واقعی جہنم میں جلنے والا ہے، تب آپ اس کے لیے نہیں کریں، تب آپ اس کے لیے بند کریں۔ لیکن اگر آپ کے نزدیک یہ کلیئر نہیں ہے، تب تک آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی دھیان رکھیے گا، آپ کے اور میرے نزدیک کلیئر ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی ایسا ہی معاملہ ہو، یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہو کہ واقعی یہ دین میں نہیں آئے گا، ہمیں لگے کہ واقعی یہ جہنم میں جلنے والا ہو، اللہ کو زیادہ علم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہو معاملہ، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ کرائٹیریا دیا ہے کہ تمہارے نزدیک یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ تو نٹسکیل میں یہ ہے کہ سلام کرنا کسی کو، السلام علیکم، یا سلام کا جواب دینا، یا کسی کے مغفرت کی دعا کرنا، اس کو شانتی ملے یا اس کے لیے اللہ پاک معافی کرے، یہ آپ اور ہم تب تک کر سکتے ہیں جب تک
ہمیں یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ سامنے والا اصحاب الجحیم میں جہنم میں جلنے والا ہے. اس کے لیے ایک طریقہ، ایک پیمانہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ شیور ہیں، ڈیم شیور ہو کہ ہاں بھائی اس آدمی کو. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ دیکھیے، اسی آیت میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے سورہ مریم کی آیت میں واپس پیچھے جاتا ہوں. اس میں یہ جو سیکنڈ آیت ہے، او مائی فادر انڈیڈ دیر ہیز کم ٹو می اے نالج دیٹ وچ ہیز ناٹ کم ٹو یو. یہاں پہ یہ سمجھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ والد میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے میری اتباع کیجیے. یہ کہہ رہے ہیں والد کو کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، جبکہ ان کے والد کیا کر رہے ہیں؟ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مطلب ہمارے لیے مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. تو یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. تو اس آدمی کے بارے میں، جس آدمی کو، جو آدمی شرک میں ہے، جو آدمی کفر میں ہے، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک علم نہیں ہے. تو اس لیے ہمارا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے آس پاس جو نان مسلم ہیں، کیا آپ شیور ہیں کہ ان کے پاس علم پہنچا، ان تک دین کی دعوت پہنچی، اور صرف پہنچی نہیں، بہت اچھے سے سمجھایا گیا ان کو، اور صرف سمجھایا نہیں گیا اور انہوں نے پھر سمجھنے کے بعد بھی اس کا انکار کیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ریجیکٹر ہیں کہ یہ کبھی دین پہ نہیں آنے والے ہیں. اگر آپ ایسا کنوینس سے سمجھتے ہیں کسی کے بارے میں، تو آپ پھر کہیے کہ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر ہم مغفرت کی دعا نہیں کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہمیں اس کا حکم دیتا ہے. تو یہ اصول اور امپلیمنٹیشن دونوں ہی قرآن نے یہاں بیان کر دیا سیئنگ سلام ٹو نان مسلمس کے ٹاپک پر. ایک اور بڑی غلط فہمی میں مت پڑ جائیے، حالانکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑی مشہور ہے کہ پچھلی شریعت میں ایسا تھا، پچھلی شریعت میں ایسا تھا. یہ بھی ہمارے یہاں بہت مشہور چیزیں بنی ہوئی ہے کہ نہیں، اچھا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے. تو میں اپنے بڑے کم علم کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ میرے علم میں قرآن کی ایسی کوئی واقعہ، ایسا کوئی یہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب میں نہیں جانتا ہوں چیزوں کو، جس میں قرآن نے پچھلے قوم، پچھلے نبیوں کے تعلق سے کوئی واقعہ بیان کیا ہو اور وہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے. جہاں جہاں پہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہاں پہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. جیسے ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے کیس میں سجدہ والی بات کو، تو ہمارے یہاں مشہور یہ کر دیا گیا کہ آدم پچھلی شریعت میں سجدہ الاؤڈ تھا. حالانکہ زوم کلاس پہ ہی میں نے، جب ٹاپک تھا ہمارا آدم علیہ السلام کا والا واقعہ، سجدہ والا واقعہ تھا، بہت ڈیٹیل سے میں نے اس ٹاپک کو کور کیا تھا. آپ اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پہ سجدے کا کیا مطلب تھا. تو ہم لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کی شریعت میں یا پچھلی شریعت میں سجدہ جو ہے الاؤڈ تھا، غیر اللہ کو بھی اب الاؤڈ نہیں ہے. تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا آیا ہے، اس پورے واقعہ کی ہدایت لینے کے پروسیس کو ہم نلیفائی کر دیتے ہیں، ملٹیپلائی میں زیرو کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ نہیں، ان کے شریعت میں تھا کہ وہ سلام کر سکتے تھے، ان کے شریعت میں تھا کہ وہ استغفار کی دعا کر سکتے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو بھائی قرآن کیوں بیان کر رہا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے؟ اگر قرآن کا مقصد ہدایت دینا نہیں ہے تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے کہ ایسا ایسا ہوا؟ اس میں ہمارے لیے پھر ہدایت کی بات کیا ہوگی جب آپ وہاں سے ہدایت لیں گے ہی نہیں، یا ہدایت لینا منع ہے آپ کے لیے؟ تو یہ چیزیں بھی مشہور ہے ہمارے یہاں کہ پچھلی شریعت میں ایسا تھا. تو قرآن میں کوئی بھی ایسا چیز جو بیان ہوا ہو، قرآن کی کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات جو قرآن میں آئی ہو، وہ اس شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی کو معلوم ہو تو ضرور مجھے ایجوکیٹ کرے، میں کریکٹ کر لوں گا پھر اپنی چیز کو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. حالانکہ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 113-14 ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ پاک اصول بیان کر رہا ہے. بالکل اٹ از ناٹ فار دا پروفیٹ اینڈ دوز ہو بلیو، یعنی یہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہی. اب یہاں پہ اصول بیان ہو گیا نا، سب کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی دعا ان مشرکوں کے لیے نہیں کرنا ہے جب یہ کلیئر ہو جائے کہ وہ اصحاب الجحیم ہے. یہ تو اصول بیان ہو گیا کلیئر کٹ. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ پاک نے کوٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ مغفرت کی دعا کرتے رہے، لیکن جب ان کے نزدیک یہ کلیئر ہو گیا تب انہوں نے پھر ڈسوسیٹ کیا، یہ اس چیز کو بند کیا. تو یہ اگزامپل ہے قرآن سے. کس چیز کا اگزامپل ہے؟ کہ کیسے قرآن ہمیں کبھی کبھی اصول بھی دیتا ہے، امپلیمنٹیشن بھی دیتا ہے. میں ابھی آپ کو وہی ایگزامپلس دے رہا ہوں. اسی طرح ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں ایک اور ٹاپک کا، جہاں پہ کہ قرآن ہمیں اصول بھی بتا رہا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی بتا رہا ہے. یہ ٹاپک ہے میکنگ فرینڈشپ وتھ نان مسلمس. اس کو لے کے بھی دائی حضرات بہت پریشان رہتے ہیں اور بہت کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعوتی کام کرنا ہے، دین کی بات بتانی ہے، اچھا اخلاق دکھانا ہے، سب چیز کرنا ہے، لیکن پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے دوستی نہیں کر سکتے. تو جب دوستی نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، ان کے بیچ میں نہیں رہیں گے، تو پھر ہم دین کی بات کیسے کریں گے؟ تو یہ بالکل ایک جائز پریشانی ہے. تو یہ اس لیے پریشانی ہے کیونکہ اگین پھر یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ بھائی کسی بھی نان مسلم سے آپ دوستی نہیں کر سکتے.
تو دیکھیے قرآن، میں پہلے آپ کو امپلیمنٹیشن دکھا دوں، نفاذ بتا دوں. تو قرآن جن آیتوں میں منع کرتا ہے سرٹن پیپل، کچھ لوگوں کو اپنا اولیاء، کچھ لوگوں کو اپنا ہیلپر یا دوست یا قریبی بنانے کے تعلق سے، وہ یہ انسٹنسز ہیں. مثال کے طور پہ سورہ ال عمران کے آیت نمبر 118 میں اللہ پاک نے بتایا کچھ لوگوں کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی دشمنی اسلام کے لیے ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی، لیکن ان کے سینوں میں تو اور بھی زیادہ بغض، اور بھی زیادہ نفرت چھپی ہوئی ہے، تو پھر تم ان کو اپنا اولیاء یا ہیلپر نہیں بناؤ، یہ اللہ پاک نے کہا. اسی طرح سورہ نساء کے آیت نمبر 89 میں، آیت نمبر 139 میں، آیت نمبر 144 میں بھی کچھ لوگوں کو اپنا دوست، قریبی اولیاء بنانے سے منع کیا قرآن نے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں بھی منع کیا، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 and 22 میں بھی منع کیا. تو ان جگہوں پہ اللہ پاک نے منع کیا ہے کچھ لوگوں سے دوستی کرنے کا. حالانکہ جب آپ ان جہاں جہاں یہ بیان ہوا ہے نا، اس آیت کی کچھ آیت پیچھے اور کچھ آیت آگے اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، یا کس طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کیا یہاں پہ مراد، ان آیتوں میں مراد دنیا کے سارے نان مسلمس ہیں جو قیامت تک آئیں گے؟ کیا یہ مراد ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کے، یعنی آج پوری دنیا میں 7 بلین 7.5 بلین لوگ ہیں، 1 بلین مسلمس ہیں، 1.5 بلین مسلمس ہیں، تو یہ جو 5.5 بلین نان مسلم، 5.5 بلین لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی نان مسلم کو اپنا دوستی نہیں بنانا ہے. تو کوئی بھی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو، جاب میں ہو، جتنا بھی مسلمان ہے، اس کو پھر اپنے کسی بھی نان مسلم کو دوست نہیں بنانا ہے. تو اسلام تو پھر بڑا ایک مطلب ریسسٹ، بڑا ڈسکریمنیٹری ریلیجن ہو جائے گا، اور بلکہ اس کو تو یہ کہا جائے تو نفرت پھیلانے والا دین ہے بھائی. اور یہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، اس کو انسانوں سے پرابلم ہے، اس کو انسانوں کے بلیف کی وجہ سے ان سے قریب جانے سے منع کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن جو ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، یہ بھی ہم کہتے ہیں. پروفٹ جو ہے رحمت العالمین ہے، اللہ جو ہے رب العالمین ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے نہیں کہ پھر جتنے بھی نان مسلم ہیں آپ کے آس پاس محلے میں، علاقے میں، جتنے سے بھی ملتے ہیں، کسی کو بھی آپ کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. دوست نہیں بنانا ہے تو پھر جب دوست نہیں بنائیں گے تو پھر آپ بات چیت کیسے کریں گے؟ دوست بننے کے بعد ہی تو بات چیت یا دروازہ کھلے گا نا کمیونیکیشن کا. تو یہاں پہ بھی ہم سے وہی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اس اصول کو بھول جا رہے ہیں کہ اصول کیا تھا. یہ سب نفاذ تھا، امپلیمنٹیشن تھا، یہ جو میں نے 4 ABCD کے ذریعے بتایا ہے. اس کا اصول اللہ پاک نے بتایا قرآن میں سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 and 9 میں. یہاں پہ اصول بیان ہو گیا ہے. اصول کیا بیان ہوا ہے؟ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک نے کہا کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ یا اچھا معاملہ رکھنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے دین کی بنیاد پہ تم سے لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. ان کے ساتھ اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو تمہیں بڑا اچھا معاملہ ان کے ساتھ رکھنا ہے. اور اس کے آیت نمبر 9 میں ریورس میں اللہ پاک نے پھر اسی بات کو دوسرے ڈھنگ سے دہرایا ہے. Allah only forbids you from those who fight you because of your deen and expel you from your homes and aid in your expulsion that you make allies of them. اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے کو اپنا دوست بنانے سے منع کرتا ہے، ان لوگوں کو اپنا ولی بنانے کا منع کرتا ہے جنہوں نے دین کی بنیاد پہ تم سے لڑائی کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا اس میں مدد کی. اور اگر کوئی ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بناتا ہے، ہیلپر بناتا ہے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں ظالم ہیں. اب یہاں پہ اللہ پاک نے اصول بتا دیا کہ جو تم سے تمہارے دین کی بنیاد پہ لڑے، تم سے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا یا اس میں مدد کی، یہ ویسے لوگ ہیں، یعنی اس کو ہم انڈائریکٹلی کہیں، ایسے لوگ جو بالکل کھلے طور پہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ ان کو تمہارے سے ہی نفرت ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنا ہیلپر مت بناؤ، ایسے لوگوں کو اپنا قریبی مت بناؤ. اچھا، یہ تو بڑی ایک لاجیکل بات بھی ہے. یہ بات جو ہے یہ بڑی ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کے وجود، آپ کی ایگزسٹنس، آپ کے دین سے اتنا نفرت کرے کہ اس کی بنیاد پہ آپ سے لڑنے کو آ جائے ہمیشہ اور آپ کو گھروں سے نکال دے یا اس میں مدد کرے، تو آپ ان کو کیا پھر اپنا ہیلپر بنانے جائیں گے یا اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ہمارے لیے بھلائی کے لیے سوچ رہا ہوگا، یا اس کے ساتھ مل کر کے آپ جو ہے کچھ اور چیز کریں گے؟ ایک نارمل سرکمسٹینس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا کوئی اپنے آپ کو دشمن مانتا ہے، کوئی بولتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں، تو آپ اس کو پھر اپنا رازدار نہیں بناتے ہیں یا اپنا ہیلپر نہیں بناتے ہیں اس کا، یا اپنا پارٹنر نہیں بناتے ہیں اس کا، بلکہ آپ کو ہوشیار رہنا پڑے گا کہ کیسے میں اس کے برے انٹینشن، برے چالوں سے اپنے آپ کو بچا لوں. ٹھیک ہے نا؟
تو یہی اصول قرآن نے دیا. اب ہم نے ایسا سمجھ لیا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم جو ہمارے آس پاس ہو, ہمارا پڑوسی ہو, جو روڈ پر ہو یا ہمارے کلاس میں ہو, کہیں بھی ہو, وہ سب وہ لوگ ہیں جن سے ہمیں قرآن دوستی کرنے سے کرتا ہے. تو اس میں پھر ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے, ہم اور آپ پھر اس میں غلط انڈرسٹینڈ لے رہے ہیں. دین نے ہمیں منع نہیں کیا, بلکہ دین نے ہمیں وہ اصول بتا دیا کہ تم کیسے لوگوں سے ہوشیار ہو. اب اس ٹاپک کی اور بھی ڈیٹیلز ہیں, ان آیتوں کی اور بھی گہرائی ہے, میں اس میں نہیں جا رہا ہوں ابھی, کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ یہ میکنگ فرینڈشپ ود نان مسلم. میں تو صرف آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کیسے قرآن کہیں پہ امپلیمنٹیشن دیتا ہے اور کہیں پہ پرنسپل بتاتا ہے, اصول بتاتا ہے. تو جب آپ اصول کو سمجھ لیں گے تو جہاں جہاں اس کا نفاذ ہوا ہے قرآن کے دوسرے موقعوں پہ, وہ آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہمیں قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں سے دوستی کرنے کا جو ہمارے آس پاس چاروں ان جنرل جو ہمارے لوگ ہیں. اکثر لوگ تو ہمارے آس پاس, یا جو اکثر لوگ ہیں وہ سب تو میجورٹی یا آلموسٹ آل تو غافل کی کیٹیگری کے ہیں, جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ہم سے اس لیے بھی نفرت کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, کیونکہ وہ ہمارے بارے میں غلط سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ بھی معاملہ ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں صحیح سمجھا جاتا, ہمارے معاملے میں اکثر تو غلط بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ آتنکوادی ہوتے ہیں, کہ یہ لوگ جو ہے وہ نفرت پھیلاتے ہیں, کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ویسے ہوتے ہیں. تو غلط غلط چیزیں ہمارے بارے میں تصور بنا ہوا ہے ان کا, اور وہ اسلام سے جوڑتے ہیں کہ اسلام ایسا سکھاتا ہے شاید. حالانکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام پہ نہیں ہیں, ہم زیادہ تر لوگ مسلمان اسلام پہ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ غلط تصویر جاتی ہے. تو اس ایگزامپل میں نے آپ کو دکھایا کیسے امپلیمنٹیشن کہیں پر ہے اور کیسے کہیں پہ پرنسپل بیان ہوا ہے. اب ہم دوسرے طرح کے ایگزامپلس کو دیکھیں گے. وہ ایگزامپل دیکھیں گے جہاں پہ اللہ پاک نے قرآن میں صرف اصول کو بیان کیا ہے اور امپلیمنٹیشن ہمیں اور آپ کو اپنے وقت میں, اپنے حالات میں اس دیکھ کر کے ویسا نفاذ کرنا ہے. تو اس میں جو دعوت سے جو کور آیت ہے قرآن کے اندر, سورہ نحل کے آیت نمبر 125 ہے, جہاں پہ اللہ پاک نے بتایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, جہاں پہ یہ کہا گیا ہم سے اور آپ سے کہ بلاؤ لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ, اور واعظ کرو حسن انداز میں, اچھے انداز میں واعظ کرو. اب یہاں پہ دعوت دینے کی یا لوگوں کو دین کی طرف انوائٹ کرنے کے تعلق سے قرآن نے ایک اصول بیان کیا یہاں پہ آگے کہ حکمت کا استعمال کرو. اب قرآن نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ صاحب حکمت کیا چیز ہوگا, یہ نہیں کہا کہ یہی چیز حکمت ہوگا, بلکہ کہا کہ نہیں حکمت کا استعمال کرو, اور جسے حکمت مل گیا اسے پھر بہت بڑی چیز مل گئی. تو حکمت کیا کہلائے گا؟ اب کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں کیا کیا. تو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم میں بھی اسی آیت کا امپلیمنٹیشن کیا, انہوں نے بھی حکمت کا استعمال کیا. لیکن اگر ہم امپلیمنٹیشن میں اور پرنسپل میں فرق نہیں کریں گے, ہم امپلیمنٹیشن کو ہی پرنسپل سمجھ لیں تو بڑی غلط فہمی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب دین کی دعوت دینے کے لیے پہلی بار پبلک ڈومین میں گئے, لوگوں کے بیچ گئے, تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے تھے وہ, اور پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دی. ان سے کہا کہ میں کہوں کہ پیچھے اگر دشمن ہے پہاڑ کے پیچھے تو تم مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں دین کی دعوت دی, اللہ کے اور آخرت کی دعوت دی. اب یہ ایک واقعہ ہے جو حدیث کی کتابوں میں آ گیا. یہ واقعہ کیا اصول ہے یا نفاذ ہے, امپلیمنٹیشن ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ واقعہ جو ہے یہی ہمارے لیے اصول ہے, تو وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ اس کا مطلب ہمیں اور آپ کو جو دین کی دعوت دینی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی کسی پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں اور پھر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, اور یہی سنت طریقہ ہوگا دعوت کا. یہ کہا جاتا ہے نا کئی بار کہ بھائی یہ جو آپ دعوتی کام کرتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پیمفلٹ بانٹ رہے ہیں, آپ اسٹال لگا رہے ہیں, آپ جا کے لوگوں کو سجدہ کر کے دکھا رہے ہیں, ساشٹانگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو مندروں پہ جمع کر رہے ہیں, مندر پہ جمع کر کے لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں, آپ کانفرنسز کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا یہ نبی و صحابہ کا طریقہ ہے؟ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ اب جیسے ہی یہ دو اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں لوگ کہ کیا یہ نبی و صحابہ کا طریقہ ہے یا کیا یہ سنت طریقہ ہے, لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں. بولا ارے بھائی تو اتنی بڑی بات بول دی اس نے کہ ہم تو واقعی ویسے نہیں کر رہے ہیں, ہم تو واقعی نبی صحابہ کے طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم بڑے غلط طریقے پہ کر رہے ہیں. ایسا حوالہ اس نے دے دیا نبی اور صحابہ کا طریقہ. اور نبی صحابہ کا طریقہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جو 1400 سال پہلے جیسا ہوا, جیسا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ویسے ہی کرنا, اسی کو کہیں گے نبی اور صحابہ کا طریقہ. یا سنت وہی سمجھا جائے گا کہ اس ٹائم میں بالکل لٹرلی جو پروفٹ نے کیا وہی چیز سنت سمجھا جائے گا.
تو ٹھیک ہے، اسی کانٹیکس میں آپ اس واقعے کو بھی سمجھ لیجئے پھر کہ جب اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دیے دین کی، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ نبی اور صحابہ کا طریقہ پھر یہ مانا جائے کہ پہاڑی پہ چڑھ کے دعوت دینا. تو اب جو لوگ جہاں جہاں بھی دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ ان کے شہر میں، ان کے ایریا میں پہاڑ کہاں پر ہے، اور وہ بھی جا کے پہاڑی پہ چڑھ کے پھر دعوت دیں گے دین کی. آپ کے شہر میں نہیں ہے تو دوسرے شہر میں جائیے، وہاں پہ پہاڑی کھوجیے، اس پہ جا کے چڑھ کے دعوت دیجیے، اور یہی سنت طریقہ ہوگا. ایک تو یہ ہو گیا سمجھنے کا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہوگا سمجھنے کا کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں دیکھو نبی تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے، ان کے پاس پہاڑی تھی، وہاں پہ ہمارے شہر میں پہاڑی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، نبی چونکہ اونچی جگہ پہ چڑھے تھے تو ہمیں اور آپ کو بھی اونچی جگہ پہ چڑھ کے دین کی دعوت دینی ہے. تو ہم بھی کسی موبائل کے ٹاور پہ یا کسی اپارٹمنٹ کے اوپر ٹیرس پہ یا کسی واٹر ٹینک پہ چڑھ جائیں گے، پھر لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر ہم بھی ان سے ویسے ہی بات کریں گے جیسے نبی نے کیا تھا. یہ دوسرا طریقہ ہے سمجھنے کا. تیسرا طریقہ سمجھنے کا یہ ہے جو قرآن کا طریقہ ہے. اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سمجھنے والا کہے گا کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ کہا تھا ہم سے کہ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ. حکمت یا وزڈم کیا ہوتا ہے؟ صحیح وقت پہ صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے صحیح بات رکھنا، یا صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے بات کو رکھنا، یا اور بھی الگ الگ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے وزڈم کا. تو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں اپنے ٹائم میں وزڈم یہ یوز کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے نزدیک، اس زمانے میں یہ کلچر تھا عرب کا کہ جسے کوئی بہت ضروری بات کہنی ہوتی تھی تو وہ اونچائی کی جگہ پہ چڑھ جاتا تھا تاکہ لوگوں کا دھیان اپنے طرف اٹریکٹ کر سکے، اور اس کے بعد پھر اپنی بات کہتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پہلے آدمی تھے جو پہاڑی پہ چڑھ کے بات کہہ رہے تھے، وہاں پہ یہ کلچر تھا، یہ ایک نارم تھا کہ جسے کوئی ضروری بات کہنی ہوتی تھی وہ اونچائی کی جگہ پہ چڑھ کے پھر لوگوں کو بات کہتا تھا. تو اللہ کے رسول نے بیسیکلی حکمت کا استعمال کیا تھا. یہ ہے کی ورڈ کہ اللہ کے رسول نے بیسیکلی کیا کیا تھا؟ حکمت کا استعمال کیا تھا. تو ہمیں اور آپ کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ حکمت کا استعمال کرنا ہوگا. حکمت کس چیز کے لیے؟ اللہ کے رسول کا پرپس کیا تھا کہ لوگوں تک بات پہنچے، لوگوں تک کمیونیکیٹ ہو جائے چیز. تو ہمیں اور آپ کو بھی آج دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں وہ کیا کیا طریقہ ہے، وہ کیا کیا ذرائع ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں تک میسج کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں واٹس ایپ ایک طریقہ ہے. اللہ کے رسول کے ٹائم میں واٹس ایپ نہیں تھا، تو کیا واٹس ایپ کو یوز کرنا میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اگینسٹ سنت ہے، اگینسٹ وے آف پروفیٹ اینڈ صحابہ ہے؟ بالکل نہیں. قرآن، اللہ کے رسول اور اللہ صحابہ وہ سب بھی قرآن پہ عمل کر رہے تھے، انہیں بھی قرآن پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہمیں اور آپ کو بھی قرآن پہ ہی عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. انہوں نے اپنے دور میں امپلیمنٹ کیا اس دور کے حساب سے، اس دور کے سرکمسٹینسز کے حساب سے. ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کرنا ہے. آج کے دور میں واٹس ایپ کے ذریعے 1 منٹ کے اندر آپ ہزاروں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں فیس بک کے ذریعے آپ 10 منٹ کے اندر لاکھوں لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں یوٹیوب ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں تک بات پہنچا سکتے ہیں. آج کے زمانے میں زوم ہے، آج کے زمانے میں ہی لیکچرز بھی ہیں، آج کے زمانے میں مسجد کا اجتماع بھی ہے، آج کے زمانے میں اسٹال بھی ہے، آج کے زمانے میں ولیج وزٹ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج کے زمانے میں موجود ہیں. تو ان سب کا استعمال کرنا بھی سنت کہلائے گا، ان سب کا استعمال کرنا بھی نبی اور صحابہ کا طریقہ کہلائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سب کا استعمال کرنا ہی قرآن پہ عمل کہلائے گا. تو اپنے زمانے کے مینس آف کمیونیکیشن کو استعمال کرنا دین کے میسج کو پہنچانے کے لیے، یہ قرآن کے اس آیت کا نفاذ ہے، یہ امپلیمنٹیشن ہے. یہ جو سورہ نحل کے اندر اللہ پاک نے کہا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ اور حسن انداز میں، اچھے انداز میں بتاؤ. اب قرآن یہ نہیں بتانے جائے گا کہ تم کس کس طریقے سے کر سکتے ہو. اب قرآن کوئی آپ کو نمبر وائز نہیں بتائے گا کہ بھائی مسجد کے اندر اجتماع کر سکتے ہو، نمبر 2 پیس کانفرنس کر سکتے ہو، نمبر 3 لیکچرز دے سکتے ہو، نمبر 4 پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو. قرآن یہ نہیں کہنا جائے گا، کیونکہ قرآن ایک ڈائنامک کتاب ہے. اللہ پاک کو معلوم ہے کہ الگ الگ دور میں الگ الگ چیزیں آتی جائیں گی، الگ الگ حالات بدلتے جائیں گے، تو اس وقت کے لوگ اپنے حساب سے چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیں گے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے اور آپ سے. تو یہ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دیا، یہ 3rd ایگزامپل تھا جس میں کہ قرآن کیسے اصول کو بیان کرتا ہے اور ہمیں اور آپ کو وہ اصول کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے زمانے میں. پیچھے میں نے ایگزامپل دیا تھا جہاں پہ کہ امپلیمنٹیشن بھی بیان ہوا قرآن میں. کہیں ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں آپ کو بتایا کہ امپلیمنٹیشن بھی بیان ہوا، قرآن نے خود بتایا. اور
غیر مسلموں سے دوستی کرنے کے تعلق کے ٹاپک پہ بھی امپلیمنٹیشن پہ قرآن نے بتایا کہ اس کیس میں امپلیمنٹیشن بھی ہوا اور اصول بھی بیان ہوا، اصول بھی اللہ پاک نے بیان کیا. تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے ٹائم میں ان اصولوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ ہمارا ایک فورتھ ایگزامپل میں دے رہا ہوں. اس ایگزامپل کو ذرا دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا، ورنہ ڈیفینیٹلی آپ غلط سمجھ جائیں گے. جو میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اس سے شاید الٹا چیز آپ سمجھ جائیں گے. اب جیسے ہی گائیڈنس فرام اسٹار لکھا تو ایک آپ کے ذہن میں بات جائے گی کہ بھائی یہ تو ایسٹرولوجی یا جیوتشی یا پھر ایسٹرونومی اس کو جو ہے نا جسٹیفائی کر رہے ہیں. اس کو ذرا صحیح سے سمجھیے گا، کیونکہ یہ کوشچن میرے پاس بھی آتا رہتا ہے بار بار کہ بھئی یہ ایسٹرولوجی کی کیا اہمیت ہے. یہ لوگ جو مانتے ہیں کہ چاند، سورج، ستارے، پلانٹس، اس سے ہمارا ڈے ٹو ڈے لائف گورن ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو عام طور پہ اس کے تعلق سے حدیث ملتا ہے کہ نہیں، نجوموں کے پاس جانا جو ہے وہ گناہ ہے. بٹ اس میں آپ کو پورا پرنسپل معلوم ہونا چاہیے، پوری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. دیکھیے ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ میں یہ کئی بار کہہ چکا آپ سے کہ حدیثوں میں جو بیان ہوتی ہے چیزیں تو وہ سچویشن اور سرکمسٹینس کے حساب سے بیان ہوتی ہے، حالات کے حساب سے بھی بیان ہوتی ہے. تو آپ کو ہمیشہ وہ پوری پکچر آپ کے نزدیک کلیئر ہونے چاہیے. ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. آج کا جو زمانہ ہے، ابھی 2020 جو انڈیا کا ٹائم ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں میڈیا کے جو ٹی وی نیوز چینلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ وہ سب کے سب آلموسٹ سبھی جو ہے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف پورا جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، اور انوائٹ کر کے مسلمانوں کی طرف سے بھی گیسٹ کو انوائٹ کرتے ہیں، اور پھر انوائٹ کر کے پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں، پھر ان کو بے عزت کرتے ہیں. جن کو انوائٹ کرتے ہیں شاید ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے ریکویسٹ پہ، میں شیور نہیں ہوں، جہاں تک میں نے سنا ہے. اب مان لیجئے ایسے دور میں اگر بڑے لوگ ہوں، اسکالرس ہوں، ذمہ دار لوگ ہوں، جو قوم کے خیرخواہ ہوں، وہ لوگ اگر یہ ڈیسائیڈ کریں یا آپس میں طے کر لیں کہ بھائی آج کا جو ٹائم ہے اس میں ایسا ہے کہ کسی بھی نیوز چینل پہ جانا اصل میں اپنے مسلمانوں کے حق کے خلاف ہی ہے اور اپنی بے عزتی کرانا ہے، تو ایسا اعلان کر دیا جائے کہ بھائی آج سے کوئی بھی مسلم ریپرزنٹیٹیو یا اسکالر یا مسلم کوئی بھی جو اچھے پوزیشن کا آدمی ہے، وہ سب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی نیوز چینل پہ نہیں جائیں. یہ اصول اگر یہ بنا لیا جائے کہ آج کے بعد کوئی بھی مسلم رہنما، لیڈر یا ریپرزنٹیٹیو کسی بھی نیوز چینل پہ نہیں جائے، اور وہ اس لیے نہیں جائے کیونکہ اس کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو ہی ذلیل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہی بے عزت کیا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ یہ چیز کر لیں، لوگ طے کر لیں، اور سچ میں ایسا ہو جائے کہ لوگ جانا چھوڑ دیں. لیکن یہی خبر اگر بعد میں آج سے 200 سال بعد، 250 سال بعد اگر کسی انسان تک، لوگوں تک صرف اتنا ہی پہنچے بس وہ کہ یہ مسلمانوں نے اپنے یہاں حرام کر دیا تھا، یا مسلمانوں نے اپنے یہاں بین کر دیا تھا، یا مسلمان کسی بھی نیوز چینل پہ نہیں جاتے تھے، اگر صرف اتنی بات پہنچے گی اگر بعد کے لوگوں میں، تو ممکن ہے کہ بڑی غلط فہمی رہ جائے گی. کیونکہ لوگ پہلا سوال یہ آئے گا کہ بھائی کیوں نہیں جاتے تھے، سب تو جاتا تھا، یہ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو اس تک اگر کانٹیکسٹ نہیں پہنچے، کانٹیکسٹ کیا تھا یا حالات کیا تھے. آج کے زمانے میں سب کو حالات کلیئر ہے، تو آج کے زمانے میں اگر کوئی بیان کرے گا، آج کے زمانے میں کوئی اسکالر اگر کہہ دے، یا کوئی بڑا ریپرزنٹیٹیو کہہ دے کہ بھائی آج کے بعد سے کوئی مسلم کسی نیوز چینل پہ نہیں جائے، تو آج کے ٹائم میں ہمیں اور آپ کو کسی کو ریزن جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو انڈرسٹوڈ ہے، سب جانتے ہیں یہ بات، سب کو معلوم ہے کہ صاحب کیوں کہا جا رہا ہے. تو ہم لوگ کوئی زیادہ نہیں پورے دے جائیں گے کہ صاحب کیوں منع کر رہے ہیں. لیکن یہی بات آج سے 200 سال بعد، 300 سال بعد کے لوگوں کو کلیئر نہیں ہوگا اگر پوری بات نہیں ان تک آئے. تو بعد کے لوگ ممکن ہے کہ غلط سمجھیں گے آج کے لوگوں کو کہ بھائی عجیب مسلمان تھے ہمارے جو باپ دادا تھے، ان لوگوں نے تو نیوز چینل پہ ہی جانا چھوڑ دیا تھا، نہیں جاتے تھے، بین کر دیا تھا، جس سے کہ ہماری بات نہیں پہنچ پاتی تھی. اگر جاتے وہ لوگ تو ہماری اپنی بات جاتی، بڑا فائدہ ہوتا، بڑا اچھا ہوتا. تو وہ اس لیے غلط سمجھیں گے بعد کے لوگ کیونکہ ان کو وہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے. تو ٹھیک اسی طرح حدیثوں میں جو بیان ہوتی ہے یا پچھلے دور کے اندر جو کئی ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو اس دور کے لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ کانٹیکسٹ کلیئر رہتا ہو، اس دور کے لوگوں کے لیے چیزیں کلیئر ہو، اور جب کانٹیکسٹ کلیئر ہو تو اس کو لوگ بار بار ریپیٹ نہیں کرتے، اس کو بار بار بولتے نہیں ہیں پھر کہ دیکھو کیونکہ بدنام کیا جاتا ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ بدنام کیا جاتا ہے ہم جائیں گے. ضروری نہیں کہ ہر بار ہم بولیں اس سینٹینس کو. تو اصول اس میں کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اصول یہ تھا کہ وہاں پہ نقصان ہو رہا تھا، اصول یہ ہے کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا،
تو प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए या कम करने के लिए हमने ये चीज बंद किया था। तो ठीक उसी तरह हदीसों में जो कई सारी चीजें बयान होती हैं उसमें बाज़ औक़ात उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट भी होता है, कुछ रीजन भी होता है, लेकिन बाद के दौर तक अगर वो कॉन्टेक्स्ट, वो रीजन अगर मिसिंग हो तो लोग कंप्लीट बात नहीं समझ पाएंगे। तो अब ये जो टॉपिक है हमारा कि स्टार या तारों से गाइडेंस लेना या रहनुमाई लेना, तो क्या तारों से रहनुमाई ली जा सकती है, गाइडेंस लिया जा सकता है? तो इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। पहले ये देखिए कि कुरान इस टॉपिक पे क्या कह रहा है। सूरे अनाम की आयत नंबर 96 है, 97 है, जहां पे अल्लाह पाक ने कहा कि फालिकुल अस्बाह वजअल लैल सकनन वश्शम्स वल क़मर हुस्बाना, के ये फालिक है, सुबह को तोड़ने वाला है, क्लीवर है, और उसने जो है रात बनाया तुम्हारे लिए, यानी अल्लाह के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने तुम्हारे लिए रात बनाया ताकि तुम सुकून इख्तियार कर सको, और सूरज और चांद बनाया, वश्शम्स वल क़मर, किस लिए? हिसाब के लिए, तुम्हारे कैलकुलेशंस के लिए बनाया है। किसको? सूरज और चांद को, तुम्हारे कैलकुलेशंस के लिए है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ अलीम, और वो है जिसने ये तकदीर बनाया है। अजीज है, वो अलीम है, वो इल्म रखता है चीजों का। तकदीर यानी कदर, यानी एस्टिमेट्स, उसने बनाया है। यहाँ पे तो एक बात और समझ लीजिए अच्छी तरह से कि अल्लाह पाक ने ये सूरज और चांद को जो बनाया है, इसके जरिए मकसद ये भी है कि उसका अपना अपना फायदा तो है, सूरज चांद से जितनी भी चीजें होती हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशंस में भी हमें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा। कैलकुलेशन कितने तरह का होता है आप जानते हैं, बहुत तरह कैलकुलेशन है। सूरज और चांद के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं सनराइज का टाइम, सनसेट का टाइम, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवोल्यूशन, मून का रोटेशन, मून का रिवोल्यूशन, या सन का रोटेशन, रिवोल्यूशन, और जो हमारा साल की गिनती, महीने की गिनती, ये सारा कैलकुलेशन हिसाब कहाँ से चल रहा है? सूरज और चांद से। तो एक और गलतफहमी हमारे यहाँ ये भी आ गई है कि गोया के चांद का जो बेस्ड कैलेंडर है वो इस्लामिक कैलेंडर है, और सूरज बेस्ड कैलेंडर जो है, सोलर कैलेंडर, वो गोया कि इस्लामी नहीं है, गैर इस्लामी है। हालांकि अल्लाह पाक कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कि सूरज का कैलेंडर गलत है और चांद का कैलेंडर सही है। अल्लाह पाक कह रहा है कि सूरज और चांद को हमने हिसाब के लिए बनाया है कि तुम इसका इससे हिसाब कर सको। तो चाहे वो सोलर कैलेंडर हो, चाहे वो ल्यूनर कैलेंडर हो, चाहे दोनों का मिक्स हो, आइडियल कैलेंडर जो होता है वो दोनों का मिक्स होता है। ये सब के सब इस्लाम का ही पार्ट है, दीन का ही पार्ट है। तो इसको हम कैलेंडर्स को फिर इस्लामी नॉन इस्लामी ना बनाएं। तो अल्लाह पाक ने सूरज और चांद का ये भी बताया कि इसके जरिए कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन करना या हिसाब लगाना कि कल सनराइज कितना होगा, उसी सनराइज से आप डिसाइड करते हैं कि सहरी कितना है, अफ्तार कितना है, उसी से आप नमाज का वक्त डिसाइड करते हैं। क्या ये हिदायत नहीं है? क्या ये हमारे लिए हिदायत नहीं है? हिदायत का मतलब क्या होता है? रहनुमाई, मार्गदर्शन, गाइडेंस। हिदायत का मतलब यही होता है ना कि आपको मार्गदर्शन, मार्ग का दर्शन, एक रास्ता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें आपको हेल्प मिले, आपको रास्ता दिखे। तो अल्लाह पाक ने ये जो कैलकुलेशंस बताया कि कैलकुलेशन कर सकते हो तुम, तो क्या ये एक गाइडेंस नहीं है सूरज और चांद का? यकीनन है। तो ये सूरज और चांद का गाइडेंस है हमारे लिए, जिसके जरिए हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कब इक्लिप्स होगा, कब सोलर इक्लिप्स होगा, कब ल्यूनर इक्लिप्स होगा, कब सनराइज, कब सनसेट, कब फजर का टाइम, कब असर का टाइम, कब महीना, साल, सीजन्स, ये सब का सब हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं सूरज और चांद की वजह से। तो ये सूरज और चांद भी जो है हमारी रहनुमाई कर रहे हैं बेसिकली। सूरज और चांद का अपना अपना फायदा तो है कि उससे क्या क्या होता है, लेकिन उसके जरिए हमारी रहनुमाई भी हो रही है। अभी अल्लाह पाक ने ये बताया कि फिर ये तकदीर है अल्लाह की, यानी कि अल्लाह पाक इसके जरिए जो है एस्टिमेट्स बता रहा है हमें। और इसके अगली आयत में अल्लाह पाक ने बताया, आयत नंबर 97 में, अब यहाँ पे तो आप ये कह सकते हैं कि 96 में मैं रहनुमाई वर्ड अपने मन से बोल रहा हूँ, मैंने अपने वर्ड्स अपने से कहा है। आयत नंबर 97 में अल्लाह पाक ने कहा वहुव लज़ी जअल लकुम अन्नुजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बिर्रि वल बहरि क़द फ़स्सलना आयातिन लिक़ौमिन यअलमून। क्या और ये वही है जिसने तुम्हारे लिए स्टार, सितारों को बनाया, सितारों को रखा, लितहतदू, ताकि तुम हिदायत ले सको। अब यहाँ पे तो बाज़ाफ्ता हिदायत वर्ड भी आ गया साथ में कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए सितारों, उसने सितारों को बनाया, प्लेस किया हुआ है, लितहतदू, तुम्हारे हिदायत के लिए, तुम हिदायत ले सको। कहाँ पे? लैंड में, जुल्मात यानी अंधेरा में, ऑफ द लैंड एंड सी, जमीन हो चाहे वो पानी हो, दोनों जगह तुम उससे रहनुमाई ले सको।
قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور اللہ پاک اس طرح سے تفصیل کے ساتھ چھانٹ چھانٹ کر بیان کرتا ہے یا نشانیاں اپنے دکھاتا ہے. کس کے لیے؟ کس کو نشانیاں دکھاتا ہے؟ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، اس گروہ کے لیے، اس پیپل کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس نالج ہے. جن کے پاس نالج ہے ان کو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آیت نمبر 96 میں اللہ پاک نے سورج اور چاند کے تعلق سے بتایا تھا کہ اس سے دن اور رات وہ سب ہوتا ہے، کیلکولیشنز ہوتے ہیں، تم کیلکولیٹ کرتے ہو. اور آیت نمبر 97 میں اللہ پاک نے بتایا کہ ستاروں کے ذریعے بھی تمہاری رہنمائی ہوتی ہے. کہاں پہ رہنمائی ہوتی ہے؟ اندھیرے میں ہوتی ہے، زمین پہ بھی ہوتی ہے، پانی میں بھی ہوتی ہے. اب ستاروں کے ذریعے رہنمائی کی بات آتی ہے تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہاں، ستاروں کے ذریعے رہنمائی ایسے ہوتی ہے کہ پچھلے دور میں، پرانے زمانے میں جب نیویگیشنل کمپاس وغیرہ نہیں تھے، جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اتنا ایڈوانس نہیں تھا، تو ستاروں کے پوزیشنز کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے بہت سارا اندازہ لگاتے تھے، ڈائریکشن کا اندازہ لگاتے تھے کہ ہم کس ڈائریکشن میں ہیں. یہ جو پانی میں لوگ جو جاتے تھے، یہ جو ٹریولرز ہوتے تھے جو پانی میں جاتے تھے، وہ لوگ ستاروں کے پوزیشن سے بھی بہت کچھ اندازہ لگاتے تھے. بالکل صحیح بات ہے. اور ہم لوگ بھی اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ستاروں کو دیکھ کر کے بھی کئی چیزیں اندازہ لگاتے تھے. نارتھن اسٹار ہے تو نارتھ پول کے قریب ہوگا، نارتھ کا ڈائریکشن ہے، ساؤتھ کا ڈائریکشن ہے، وہ سب جاننے میں ہیلپ ملتا تھا. تو یہ بھی ستاروں سے رہنمائی تھی. لیکن آج کے ٹائم میں یہ بھی ایک حقیقت ہے، اب جب آپ آج آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں، تو اب آپ کو آسمان میں تارے بہت کم یا نیگلیجیبل دکھتے ہیں. بچپن میں ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ بہت سارے تارے دیکھتے تھے، آسمان میں بہت ستارے ہوتے تھے. اب ستارے بہت کم دکھتے ہیں. تو ستارے غائب تو نہیں ہو گئے ہیں، ستارے تو اپنے جگہ وہیں پر ہیں. ہوا یہ ہے کہ اب ایک تو پالوشن کی وجہ سے، اور جو خاص کر لائٹ پالوشن ہے اس کے وجہ سے، یہ ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ اتنا زیادہ جگمگانے لگتا ہے کہ اس میں پھر ستارے جو ہے وہ اتنے ڈم ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں. اور آج جہاں تک پھر پانی کی بات ہے، تو سمندر میں یا پانی میں اب تو نیویگیشنل کمپاس یا بہت سارے اتنا ایڈوانسمنٹ ہو گیا ہے اب سائنس کا کہ اب جو ہے پانی میں آپ کو ضرورت نہیں ہے ستاروں کو دیکھنے کی. اب ہر ایک چیز، کوآرڈینیٹس وغیرہ سب معلوم چلتا ہے کہ سب اب ارتھ کے کس پلیس پہ ہیں، کیا ہے، اب تو سب چیز معلوم چلتا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ستاروں کی رہنمائی صرف پچھلے دور تک تھی، آج سے 500 سال 400 سال پہلے تک کے لیے تھی، اور اب ستاروں سے رہنمائی نہیں ہوگی؟ صرف اس دور کے لیے تھی کہ جب لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ تھے پانی میں سفر کے لیے، یا صرف اس دور کے لیے تھی جب ہم لوگوں کو آسمان میں ستارے دکھتے تھے؟ اب آگے ہدایت نہیں ملے گی؟ کیا ایسا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. آگے بھی رہنمائی ملے گی، لیکن ممکن ہے کہ آگے رہنمائی کا موڈ، آگے رہنمائی کا ڈیٹیل وہ کچھ دوسرا ہو. آگے کی رہنمائی جو ملے گی، آگے کا جو مارگدرشن ہوگا ستاروں سے، وہ کچھ نئے طریقے سے ہوگا. وہ مجھے معلوم نہیں، یا ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے. قرآن کے اندر بات آ گئی، قرآن میں اصولی بات بیان ہو رہی ہے، مطلب کہ یہ تھرو آؤٹ ہر دور کے لیے ہے. ہاں، اس کا امپلیمنٹیشن چینج ہوتا رہتا ہے. پہلے کے دور میں آیت نمبر 96 کو دیکھیں، پہلے کے دور میں ٹائم کا کیلکولیشن یا وقت کا، نماز کا کیلکولیشن لوگ کیسے کرتے تھے؟ اس ٹائم میں بھی سورج چاند کا ہیلپ ہوتا تھا. پرچھائی دیکھ کر کے ایک ڈنڈا رکھا، اس کا پرچھائی کا لینتھ کتنا ہے، اس لینتھ کے اکارڈنگلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ابھی عصر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، ابھی ظہر کا ٹائم ہوا یا نہیں ہوا. ایک وہ طریقہ تھا امپلیمنٹیشن کا پچھلے دور کے اندر. اب وہ دور چلا گیا، اب آپ کے پاس گھڑی آ گئی، اب گھڑی کے ذریعے آپ کو ٹائم معلوم چلنے لگ گیا. تو اب امپلیمنٹیشن کا طریقہ بدل گیا. اسی طرح ستاروں سے جو رہنمائی تھی، میں بھی ستاروں سے رہنمائی کا بھی امپلیمنٹیشن کا طریقہ اب بدل گیا، یا بدل رہا ہے یا بدل جائے گا. پچھلے دور میں دوسرے ڈھنگ سے رہنمائی ہوتی تھی، آگے آنے والے دور میں شاید دوسرے ڈھنگ سے رہنمائی ہو. مجھے نہیں معلوم ابھی کہ وہ کیسے ہوگی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے تو ضرور ہوگی. لیکن اس کا بیس کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے نے آیت کے آخری سے بتایا کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ پھر اس کو لیکن اللہ پاک بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یعنی اس کا کنیکشن پھر علم کے ساتھ، یہ نالج کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ نالج ہوگا، جتنا ہم نالج میں ترقی کرتے جائیں گے، جتنا ہم نالج میں آگے بڑھتے جائیں گے، تب ہمارے نزدیک اور زیادہ یہ دوسرے انداز میں، نئے انداز میں یہ اور کلیئرٹی کے ساتھ آئے گی کہ پھر اس کے ذریعے ہدایت کیسے ملے گی. اب اگر میں یہاں پر اتنے ہی رکھ دوں اگر، اور اگلے ٹاپک پہ چلے جاؤں، تو ایک گیپ رہ جائے گا، اور آپ کا پھر کوشچن اپنے آپ ایک آٹومیٹکلی آ جائے گا. تو کیا پھر یہ جو ایسٹرولوجرز ہیں، یہ جو نجومی ہیں، جیوتشی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستاروں کے اس سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے، یہ پلانٹس کا یہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو تمہاری شادی کا یہ بھی ٹائم نہیں ہے، تو کیا یہ سب صحیح ہے؟ یا یہ سب صحیح ہے کیا؟
بالکل نہیں, وہ سب صحیح نہیں ہے. ابھی کے دور میں تو بالکل صحیح نہیں ہے, اور ابھی کے دور میں اس لیے نہیں صحیح ہے کیونکہ سائنس خود اس کو ابھی نہیں کہتا ہے. سائنس نے ابھی اس کے اوپر اپنا نالج, اپنا ریسرچ کمپلیٹ نہیں کیا ہے. ایک طرف حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا ہر ایک دوسرے چیز پر اثر ہوتا ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ ہر چیز کا کسی نہ کسی دوسری چیز پہ اثر ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ اثر, یہ ایفیکٹ کتنا ہوتا ہے, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہے, اس کی سیویریٹی کیا ہے, یہ ابھی اسٹڈی کی چیز ہے کہ کس کا کتنا ایفیکٹ ہے. جیسے مثال کے طور پہ ارتھ ہے, ارتھ کے اندر گریویٹیشن ہے, تو ارتھ کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے, گریویٹیشنل ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ کودیے گا زمین پہ واپس آ جائیں گے. ارتھ کے اسی گریویٹیشنل ایفیکٹ کے ہی علم کو استعمال کر کے ہم یہ جو آسمان میں یہ جو سیٹلائٹ کو رکھتے ہیں, اس پوزیشن میں رکھتے ہیں کہ سیٹلائٹ کا جو گھومنے کا جو اسپیڈ ہے وہ ارتھ کے گھومنے کی اسپیڈ کے برابر ہو, اور اس کا ڈسٹینس بھی ویسے ہی رکھتے ہیں جو ارتھ کے گریویٹیشنل کو اکاؤنٹ میں لے کے رکھا جاتا ہے. تو ارتھ کی گریویٹی کا یا ارتھ کا بھی اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے. سورج کا ایفیکٹ ہوتا ہے. کیا سورج کا ہماری زندگی میں کوئی ایفیکٹ ہے؟ بالکل ہے. سورج سے ہمیں گرمی ملتی ہے. وہ ریجن جہاں پہ زیادہ گرمی پڑتی ہے وہاں پہ زیادہ گرمی آتا ہے, وہاں پہ موسم میں فرق پڑتا ہے. جہاں پہ کم گرمی پڑتی ہے وہاں کا ٹھنڈا موسم رہتا ہے. موسم کے حساب سے مزاج پہ بھی فرق پڑتا ہے, بعض اوقات لوگوں کے کلر پہ بھی فرق پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں پہ فرق پڑتا ہے. تو اثر تو ہوتا ہے, لیکن اس کا ایکسٹینٹ کتنا ہے, کس حد تک اثر ہے. کیا وہ مزاج پہ بھی افیکٹ کر رہا ہے, کیا وہ ہمارے پیدائش کے لیے بھی کوئی افیکٹ ہے, کیا وہ شادی کے ڈیٹس کے لیے بھی افیکٹ ہے. تو یہ سب چیزیں ابھی سائنس نے مکمل تحقیق نہیں کی ہے, وہ انڈر اسٹڈی ہے, وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. آج ایسٹرولوجی ایک سائنس نہیں ہے. اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے؟ اسلام اسپیکولیشن یا ازمپشن سے منع کرتا ہے اور پیور سائنس کی بات کرتا ہے. پیور سائنس کے مطلب اللہ کی وہ نشانی جو آپ نے دریافت کر لی, اسلام اس کی بات تو کرتا ہے, لیکن بنا علم کے اس کے بعد جو بات کی جائے اس کو اسلام منع کرتا ہے. تو دین کے اندر اس لیے ایسٹرولوجی یا جیوتش وگیان یا نجومی کے پاس جانا منع ہے, یا جو حدیثوں میں جو بات آئی کہ منع ہے, یہ شرک ہے, وہ اس لیے منع ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی صرف ازمپشنز ہیں, ابھی صرف اسپیکولیشنز ہیں, ابھی صرف اندازے ہیں, یہ ابھی سائنس نہیں ہے. اچھا, اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ سائنس نہیں ہے؟ بہت سمپل سا ثبوت ہے. آپ 10 ایسٹرولوجر کو پکڑ لیجئے مطلب بلا لیجئے اور ان کو الگ الگ روم میں رکھ دیجئے, 10 ایسٹرولوجر کو, جیوتشی کو, اور 10 سے پوچھیے آپ ڈیٹیل جس بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ صاحب شادی کے لیے کون سا ڈیٹ مناسب ہے, یا میرے لیے کیا ہونے والا ہے کل, یا اس پلانٹس کا میرے اوپر کیا افیکٹ ہونے والا ہے, سورج سے کیا افیکٹ ہونے والا ہے. یہ 10 آپ کو ایک جواب نہیں دیں گے. یہ 10 آپ کو اس لیے ایک جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ ابھی سائنس نہیں بنا ہے, اس لیے یہ 10 آپ کو ایک جواب نہیں دیں گے, یہ آپ کو الگ الگ جواب دیں گے یا اوور لیپنگ جواب دیں گے. جس دن یہ 10 ایک جواب دینے لگ جائیں گے, بالکل ایک ہی آنسر دیں گے, تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ سائنس بن چکا ہوگا. اور سائنس بننے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو پروسیس ہے اس پورے پروسیس کو ہم نے ڈسکور کر لیا ہوگا. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دیکھیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں بہت سارے ایلیمنٹ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ ڈیکے کرتے ہیں, وہ اپنے آپ ڈیکے کرتے ہیں, ان کے اندر سے ریز نکلتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہیں وہ انسان کے باڈی کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایک دور وہ رہا ہوگا جب انسان کے پاس نالج نہیں رہا ہوگا. ایک ہائپوتھیٹیکل بات سوچیے, میں بس ایک ہائپوتھیٹیکل بات کہہ رہا ہوں, کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے کسی انسان کے پاس قریب میں رکھا ہوا ہے, اور انسان جو ہے اس رے کے اثر سے جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی, اس کی موت ہو گئی. تو پچھلے دور کے اندر یہ بڑا ایک عجیب سا بات رہا ہوگا, چمتکار رہا ہوگا, یا ایک عجیب و غریب بات رہی ہوگی, ایک جادو بات رہی ہوگی, بھائی کہ ایلیمنٹ کو دور رکھا ہوا ہے, اس کے اثر سے ایک آدمی مر جا رہا ہے. لیکن جب سائنس نے یہ پروسیس کو ڈسکور کر لیا کہ ہاں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہوتے ہیں, یہ ڈیکے کرتے ہیں, یہ ان کا نیوکلیس جو ہے ٹوٹتا رہتا ہے اور اس سے انرجی نکلتی ہے, اور یہ انرجی اگر انسان کے ریز انسان کے اندر چلا جائے تو انسان کے سیلز کو نقصان کرتے ہیں. جب آپ نے اینڈ ٹو اینڈ دونوں چھور کی چیزوں کو پوری طرح سے سمجھ لیا, تحقیق کر لی, تو آپ اس کے میکینزم کو ایکسپلین کر دیں گے. تو اب اگر 10 آدمی بھی ہوگا, 10 سائنٹسٹ بھی ہوگا, وہ 10 ایک ہی بات کرے گا کہ ہاں اگر یہ آدمی یہاں پر ہے, اس رینج میں ہے, اور یہاں سے یہ ری نکل رہا ہے, تو اس کے باڈی کو بڑا نقصان ہوگا, اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اس لیے آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اب وہ سائنس بن چکا, اب ہم نے پروسیس ڈسکور کر لیا, ہم نے اینڈ ٹو اینڈ معلوم کر لیا. لیکن وہ دور جب ہمیں معلوم نہیں تھا, اس ٹائم میں بتانا مشکل تھا کیونکہ اس دور میں سائنس نہیں تھا. تو ٹھیک اسی طرح جس دن 10 کے 10 ایسٹرولوجر ایک ہی بات کہہ دیں, بالکل ڈٹو سیم بولیں, اور سچ میں ویسا ہو بھی جائے,
تو وہ تبھی ممکن ہوگا جب یہ چیز پورے کے پورا سائنس بن جائے گا. لیکن کیا آج کے دور میں یہ سائنس بنا ہے؟ آنسر ہے نو. اسی لیے آپ کو الگ الگ ایکسپرٹ، الگ الگ لوگ، الگ الگ اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں وہ آپ کو الگ الگ آنسر دیتے ہیں. اور یہ اب اسپیکولیشن ہے، یہ اندازہ ہے، اس لیے اس میں پڑھنا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ غلط ہے کیونکہ اس سے پھر دوسرا بہت نقصان ہوتا ہے. اس سے دوسرے اور بہت طرح کے نقصانات ہوتے ہیں کہ صاحب ہاتھ دیکھا تو میرے اس میں وہ راشی ہے، تو ہم کو یہ پیسہ آنے والا ہے، تو ایسا ہونے والا ہے، آج آپ کو دھوکہ ملنے والا ہے. تو اب انسان کیئرفل رہے گا، آج میرے گھر میں کون آ رہا ہے، جو گھر میں آ رہا ہے اس کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، اس سے وہ لڑائی کرے گا، اس کو لگے گا کہ مجھے دھوکہ دینے والا ہے. تو اس سے پتہ نہیں بہت سارے غلط نتیجے نکلے. یا کوئی آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ ہاں میرے تو اس میں ہی لکھا ہوا ہے، کہ میرے تو راشی میں ہی لکھا ہے کہ میرے ساتھ کل برا ہونے والا ہے، تو صبح صبح میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو وہ منحوس ہے. تو اس میں بہت طرح کی غلط غلط چیزیں آتی جائیں گی. اس لیے اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی منع ہے. لیکن جس دن یہ ایک سائنس کا روپ لے لے گا، جس دن اینڈ ٹو اینڈ چیزیں کنیکٹ ہو جائیں گی، تو اس میں پھر نہیں ہوگا، assumption نہیں ہوگا. ابھی تو بہت ہی اس معاملے میں بہت ہی منیمل ترقی کیا ہے سائنس نے. ابھی تک صرف ہم نے چاند کا اس پہ ایک اثر ہوتا ہے. یہ مون جو ہے it affects the moon affects the tide and the sea. یہ ہم نے آج ڈسکور کیا ہے. آج سائنس نے اس کی بات کہہ رہا ہے کہ جو سمندر کے اندر جو ہے جو ویوز اٹھتے ہیں اس کا افیکٹ چاند سے پڑتا ہے. اب پہلی نگاہ میں کوئی سوچے کہ صاحب کہاں چاند کہاں، یہ اس سے کیا افیکٹ ہے، تو اس کا جو بھی میکینزم ہو سائنس نے چونکہ ڈسکور کر لیا تو سائنس بتا رہا ہے. تو اسی طرح سورج کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، اور کچھ افیکٹ ہم جانتے ہیں، بہت تھوڑے سا ہم جانتے ہیں، اور بھی کیا افیکٹ ہوتا ہے ہم نہیں جانتے آج. یہ پلانٹس کے پوزیشن کا کیا افیکٹ ہوتا ہے نہیں جانتے ہیں آج ہم. اسٹارز کے پوزیشن کا کیا افیکٹ ہوتا ہے نہیں جانتے ہیں ہم آج. لیکن جب دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ جان جائیں گے تب وہ چیز اگر سائنس بن جائے گی تو اس چیز کو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا. اس میں پھر یہ اسپیکولیشن، یہ فالتو کی پھر باتیں نہیں ہوں گی. جس کو آج بیس بنا کے لوگ اپنا اپنا پورا امپائر، بزنس امپائر بنا چکے ہیں کہ صاحب بھوشیہ بتاتے ہیں، یہ جو ہے سو شادی کا مہورت نکالتے ہیں یا جو بھی نکالتے ہیں، جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یہ تو پورا ایک امپائر بنا ہوا ہے، پیسہ کمانے کا ایک دھندا بنا ہوا ہے. تو بہرحال میرا ٹاپک یہ تھا کہ کیسے قرآن کی آیتوں کا امپلیمنٹیشن یا نفاذ وقت کے ساتھ بدلتا ہے. میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دیا کہ گائیڈنس فرام اسٹار کی بات قرآن کر رہا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 97 میں کہ تم ہدایت لوگے نجوم کے ذریعے، اسٹارز کے ذریعے. ایک ہدایت ہم پہلے لیتے تھے، جب ہم راستہ بھٹک گئے تو اسٹارز کی پوزیشن سے سمجھ جاتے تھے، تھوڑا سا سمجھتے تھے، کوئی بہت کچھ نہیں، تھوڑا سا سمجھ پاتے تھے کہ ہاں یہ اسٹار ہے تو اس کا مطلب ہم اس ڈائریکشن میں ہوں گے. آج اسٹارز ہمیں دکھ نہیں رہے ہیں، آپ کو اسٹارز غائب ہوتے لگ رہے ہیں، غائب نہیں ہو رہے ہیں پولوشن کی وجہ سے، لائٹ پولوشن کی وجہ سے اب وہ دن پڑ جا رہے ہیں، نہیں دکھ رہے ہیں. تو اب کیا ہدایت ہوگی؟ تو جتنا زیادہ ہم اسٹڈی کرتے جائیں گے، ریسرچ کرتے جائیں گے، وہ اتنا زیادہ معلوم چلے گا. اس لیے اللہ پاک نے اس کا کنیکشن لقوم یعلمون سے جوڑا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں قوم. تو اگر سائنٹیفک کمیونٹی علم رکھتی ہے تو وہ ہمیں پہلے بتائے گی کہ بھائی اس کا کیا اثر ہو رہا ہے یا اس کا کیا، اس سے کیا کیا چیزیں ڈٹرمین ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹاپک تھا، تو اس کا آگے ترقی کریں گے تو اور زیادہ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اسی طرح ہم پھر اور کچھ اصول دیکھیں قرآن کے اندر جہاں پہ کہ اللہ پاک نے بس ایک بات بتائی، اصولی بات بتائی، اس کا امپلیمنٹیشن چھوڑ دیا اپنے وقت اور حالات کے حساب سے. جیسے مثال کے طور پہ چوری کرنا، جو چور ہوگا اس کے ہاتھوں کو کاٹنا. اب یہ قرآن میں سورہ مائدہ کے آیت نمبر 38 میں بتایا گیا کہ جو چور ہو تو اس کے ہاتھوں کو پھر جو ہے کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا ایز اے ڈیٹرنٹ، تاکہ لوگ، دوسرے لوگ جو ہیں اس سے پھر عبرت حاصل کر سکیں. اب سارق یعنی چور کیا چوری کرے؟ اب سوال یہ آتا ہے کہ صاحب کیا چوری کرے، وہ کتنا اماؤنٹ ہو، کیا اس کی کوئی اہمیت ہوگی کہ اماؤنٹ کتنا تھا اس کی اہمیت ہوگی، کس حالات میں اس نے چوری کی کیا اس کی کوئی اہمیت ہوگی، کیا چوری کا اماؤنٹ اس کنٹری کے اکانومی پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، کیا چوری کا کیس یا اماؤنٹ اس آدمی کے حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اس آدمی کا حالات کیا تھا. اب یہ سب ایک سبجیکٹو ڈسکشن ہے جو لوگ پھر اپنے وقت اور حالات کے حساب سے طے کریں گے. میں تو بس آپ کو اگزامپل کے لیے بتا دے رہا ہوں کہ جیسے ہمارے یہاں الگ الگ اسکول آف تھاٹس میں مسلمانوں میں یعنی الگ الگ علماء کے اندر پھر کافی اختلاف ہیں اس کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے کہ صاحب کتنا اماؤنٹ ہو. حدیثوں کے اندر یہ بھی آتا ہے جہاں پہ کہ 1/4 آف دینار کی بات کی گئی ہے. یعنی حدیث میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر 1/4 آف دینار، 1/4 دینار کا ہے
تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. تو اب 1/4 دینار آج کی ڈیٹ میں کتنا ہوگا؟ کچھ 100 روپیہ ہوگا یا 1000 کے قریب ہوگا. تو کیا آج کے دور میں بھی اتنے اماؤنٹ کے اوپر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے اسکالر اس پہ ایگری نہیں کرتے ہیں, حدیث میں ہے لیکن پھر بھی اسکالر جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اپنا اگین عقل کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر الگ الگ اسکول آف تھاٹ میں الگ الگ اماؤنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں ایک بات آ گئی کہ 1/4 دینار تھا تو سارے اسکالر حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سلفی سب لوگ اس کو مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, الگ الگ اسکالرس کے نزدیک الگ ہے. یہ مالکی مذہب میں کچھ اور ہے, حنفی مذہب میں کچھ اور ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ کوٹ کیا, جیسے امام ابن تیمیہ کا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں 1/4 دینار یا 3 درہم اتنا ہی ہونا چاہیے. حنفی اسکول آف تھاٹ میں بتایا گیا کہ 10 درہم. اگین پھر یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, الگ الگ اسکول آف تھاٹ میں ایولیوشن بھی ہوا ان ٹاپکس کا. شروع کے دور میں کہا گیا یہ اماؤنٹ ہے, پھر بعد میں اور چیزیں جوڑی گئی, یعنی اور فکر ہوتا رہا, وچ از اے گڈ تھنگ. تو الگ الگ اسکالرس کے نزدیک اس کا الگ الگ اماؤنٹ ہے, الگ الگ ڈیٹیلز ہیں. میں تو بس آپ کو صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ کیسے یہ دیکھیے کہ آیت جو آئی ہے کہ چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں, تو چوری کو پھر ہم کیا ڈیفائن کریں گے, یعنی چوری یعنی وہ چوری جس پہ کہ ہاتھ کاٹا جائے اس کا کیا ڈیفینیشن ہوگا, اس کو بھی قرآن نے اوپن رکھا ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. جس طرح سفر کو اوپن رکھا ہے کہ وہ سفر جس میں کہ تم نماز قصر کرو گے یا تمہارے لیے روزہ آپشنل ہوگا, اس کو اوپن آئٹم رکھا ہے, کلوز نہیں رکھا ہے, کیونکہ زمانہ اور حالات کے حساب سے سفر کا ڈیفینیشن بدلتا جائے گا. اسی طرح وہ چوری جس میں کہ ہاتھ کاٹا جائے اس کو بھی اوپن آئٹم رکھا ہے, اور تاکہ لوگ اپنے زمانے میں جو گورنمنٹ ہوگی, جو اتھارٹی ہوگی, جو رولر ہوں گے, وہ اپنے اپنے حساب سے طے کریں گے. تو کیا اس میں پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کے حالات کیا تھے؟ کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں چوری کر رہا تھا, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھے, اس کا چھوٹا بھائی, اس کی چھوٹی بہن بھوک سے بلک رہے تھے, وہ جا کے دکان سے بریڈ چوری کر کے لے آیا, تو کیا اب اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا؟ کیا وہ غلطی سے چوری نہیں کیا تھا لیکن کسی اور نے ایسے کچھ اور کیا لیکن وہ بھی چوری کیا؟ تو اب اس کے اوپر جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکشن کی بات ہے. تو یہ اوپن رکھا ہے قرآن نے یا دین نے اس ٹاپک کو, کہ اب اپنے اپنے زمانے, اپنے اپنے حالات کے حساب سے کیا اکانومی بھی میٹر کرے گا. کیا بنگلہ دیش کے اندر 1 ٹاکا چوری کرنا, انڈیا کے اندر 1 روپیہ چوری کرنا, یا 100 ٹاکا یا 100 روپیہ اور امریکہ کے اندر $100 کرنا, یہ سب ایکویولنٹ مانا جائے گا؟ کیا کنٹری کی اکانومی سے تعلق ہوگا؟ کیا اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ انشور کیا ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے بھوکے نہیں مریں اور چوری نہ کریں؟ یعنی کہ کیا ایسا ہوگا کہ صاحب ایک حکومت بنی اور حکومت نے پہلے دن سے کہہ دیا, اسلامی حکومت بن گئی, اس نے پہلے دن سے کہا کہ کل سے جو بھی چوری کرے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کیا یہ صحیح کنڈیشن ہے؟ یا پھر یہ ایکسپیکٹیشن ہوگا حکومت سے کہ پہلے آپ وہ نظام بنا دیجئے جس میں کہ کسی آدمی کو چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے, جس میں کہ ہر آدمی کو کھانا ملے, 3 ٹائم کھانا ملے, چوری کی ضرورت نہیں پڑے. آپ وہ نظام بنا دیجئے, وہ سسٹم بنا دیجئے, وہ کرپشن کی چیزوں کو ختم کر دیجئے. اس کے بعد آپ یہ رول لائیے کہ نہیں صاحب اب اس کنڈیشن میں تو کسی کو بھی چوری نہیں کرنا چاہیے, تو چوری کرو گے تو یہ سزا ملے گی. تو یہ سب کا سب جو ہے یہ ڈسکشن کا ٹاپک ہے, یہ سب کا سب ڈسکشن چاہتا ہے. تو قرآن اس طرح سے ایک ڈائنامک کتاب ہے اور اصول بیان کرتا چلا جاتا ہے, اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے حالات میں آپ امپلیمنٹ کر لو. کیا اماؤنٹ ہوگا یہ اپنے دور اپنے سچویشن کے حساب سے آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ اماؤنٹ آف تھیفٹ کے تعلق سے تھا. اسی طرح ایک ملتا جلتا ٹاپک یہ ہے کہ مینٹیننس کتنا ہو, جس کو متاع کہتے ہیں. جو ڈیورسی ہوتی ہیں, طلاق جن کا ہو گیا ہے, ان عورتوں کو کتنا ملنا چاہیے متاع, کتنا ملنا چاہیے مینٹیننس. ایک تو ہم لوگ کیا یہ بھی ایک غلط کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر عورت اپنے یعنی کہ اگر عورت کا طلاق ہو جائے تو صاحب وہ جو مینٹیننس ہے وہ صرف عدت پیریڈ تک رہے گا, اس کے بعد پہ نہیں ہوگا. تو قرآن حالانکہ اس سے الگ بات کرتا ہے, میں ایک الگ سے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں نے اس ٹاپک پہ, اس کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم صرف اس کو دیکھیں گے کہ کیا اس کا اماؤنٹ ہونا چاہیے متاع کا. تو سورہ طلاق کے اندر جو سورہ نمبر 65 ہے, جس میں طلاق کے تعلق سے ڈیٹیل چیزیں آئی ہیں, وہاں پہ اللہ پاک نے ایک اصول بتا دیا کہ جو رچ ہے, جو امیر ہے, وہ اپنے اس حیثیت سے خرچ کرے, اپنے اس اعتبار سے دے. جس کا پروویژن بہت کانسٹرینڈ ہے, یعنی جو بہت کم ہے, جس کے اندر کم ہے پیسہ, وہ اپنی اسی پروپورشن میں خرچ کرے. یعنی ایک بڑی اچھی بات بتا دی گئی وہاں پہ کہ تم جس حیثیت کے ہو اس حیثیت سے خرچ کرو یا دو, اس حیثیت سے متا دو, اس حیثیت سے پیسہ دو. اسی بات کو یہاں پہ دوسرے الفاظ میں اور ایک زیادہ براڈر الفاظ میں اللہ پاک نے کہا بالمعروف, کہ جو معروف ہے. اب اس ایک ورڈ میں بہت زبردست میننگ چھپا ہوا ہے. معروف یعنی کہ جانا پہچانا جس کو کہتے ہیں, یا پریویلنٹ جس کو کہتے ہیں.
جو پریویلنٹ نارم ہے, جو جانا پہچانا ہے, اس انداز میں تم متا دو یا مینٹیننس دو ڈیورسی وومن کو. دیکھیے اس میں دونوں بات آ گئی. ایک اماؤنٹ کتنا ہو اس کے تعلق سے بھی ایک رہنمائی ہے کہ جو معروف ہو, جو ویل نون ہو. معروف یا ویل نون کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوا کہ بھائی اگر آپ ایک اچھے پوزیشن کے آدمی تھے, آپ ایک انجینئر تھے, آپ کی کمائی تھی 50,000 60,000 70,000 مہینے کمائی تھی, تو آپ سے جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ڈیورس کے بعد اتنا آپ کو دینا چاہیے, جو ایک جانا پہچانا لگے, جو ایک ویل نون لگے, یا جو ایک ویل نون ایک ایکسپیکٹیشن ہو کہ آپ کو اتنا دینا چاہیے متا, تو آپ کو وہ دینا چاہیے. آپ یہ نہیں کہیں کہ نہیں صاحب میں کماتا تو اتنا ہوں لیکن میں دوں گا بہت ہی کم دوں گا, وہ پھر معروف میں نہیں آئے گا. جو معروف ہو, جو جانا پہچانا ہو, جو پریویلنٹ ہو, تو ایک تو اماؤنٹ بھی ہو گیا کہ بھائی اگر کوئی غریب آدمی تھا, اب وہ 10,000 کماتا تھا, 15,000 کماتا تھا, تو وہ کیا دے پھر, تو اس سے اسی پروپورشن میں پھر ایکسپیکٹیشن ہوگا, اس کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اب ہمارے یہاں یہ بھی زیادتی ہوتی ہے کہ عورتوں اس طرح کے معاملے میں پھر بہت زیادہ زیادتی کرتی ہیں, چاہے ہسبینڈ کی حیثیت کچھ ہو لیکن اس کو اتنا اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر زندگی بھر اسی میں پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بھی معروف کے خلاف ہو جائے گا. معروف پہ پھر یہ بھی آ جائے گا کہ کس طریقے سے دیا جائے, یعنی کیا کیش دیا جائے, کیا منتھلی دیا جائے, کیا ون ٹائم ایک بڑا لمسم اماؤنٹ دیا جائے, کیا پراپرٹی کا کچھ حصہ دیا جائے. یہ سب معروف میں آئے گا کہ آپ کے زمانے میں جو نارم ہے, آپ کے زمانے میں جو پریویلنٹ طریقہ ہے, اس طریقے سے دو. تو دین کوئی بتانے نہیں جائے گا کہ آپ مان لیجئے کسی نے پڑھا حدیث میں کہ صاحب کہیں یا ہسٹری میں پڑھ لیا کہ اچھا فلاں نے فلاں کو اتنا درہم دیا یا اتنا پیسہ دیا یا ایک باغ دے دیا, تو آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ اچھا باغ ہی دینا دین کے اندر ہے. اس نے گارڈن دیا تھا تو ہم آپ کو بھی گارڈن دینا پڑے گا, گارڈن نہیں ہے تو خرید دو گارڈن پھر مجھے دو, یا انہوں نے درہم دیا تھا تو آپ بھی درہم دو. نہیں, معروف میں سارا میننگ آ گیا. پھر ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں شیئر کا کنسیپٹ ہے, اس ٹائم میں شیئر نہیں تھا کہ بھائی آپ کی پراپرٹی میں کچھ شیئر آپ اس کو دے دو. آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے جہاں سے آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو اس کا ایک پرسنٹیج آپ اس کو دے دو. آپ کا کوئی رینٹ آتا ہے اس میں کچھ پرسنٹیج, جو بھی طریقہ ہو. تو یہ معروف کے ذریعے اللہ پاک نے اس کو پھر اگین اوپن رکھا ہے آئٹم. دین یہ فکس نہیں کرنے جائے گا, اسلام یہ فکس نہیں کرنے جائے گا کہ ڈیورس کے بعد مینٹیننس جو ہے کہ اتنا روپیہ ہوگا یا اتنا یہ ہوگا. ہاں پروپورشن تو بتا سکتا ہے, جیسے کہ ول کا معاملہ ہوتا ہے, جہاں پہ انہیریٹنس کے معاملے میں ول ہوتا ہے, وہاں پہ پروپورشن بیان ہوتا ہے کہ کس پروپورشن میں ڈیویژن ہوگا, لیکن اماؤنٹ فکس نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ڈیورسی وومن کے معاملے میں بھی اماؤنٹ فکس نہیں ہے, بلکہ معروف ایک ورڈ کے اندر اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں بتلا دی کہ جو تم سے ایکسپیکٹیشن ہو, جس حیثیت کے تم ہو اور جس طریقے سے دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے زیادہ آج کے زمانے میں زیادہ معروف یہ ہو کہ بھائی ایک عورت کہے کہ بھائی میں ڈیورسی ہو گئی, میرے پاس سورس آف انکم نہیں ہے, تو میں ایک بار میں پیسے لے لوں گی تو وہ تو خرچ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا, تو مجھے منتھلی چاہیے, منتھلی ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وہ معروف ہوگا کہ ٹھیک ہے اس کو منتھلی کچھ پیسہ ملے. یا کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب بہت حیثیت کے ہیں تو مجھے گھر دے دو, مجھے اس سے رینٹ آتا رہے گا منتھلی, جو بھی ہو, لیکن وہ جسٹس یا عدل کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, وہ پھر انجسٹس کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو ایک اور ایگزامپل میں نے دکھایا تھا کہ کیسے قرآن ہمیں کچھ جگہوں پہ اصول بتاتا ہے اور کچھ جگہوں پہ اصول کا نفاذ کا ایگزامپل بھی دیتا ہے. یہ 6 ایگزامپل آپ کے سامنے میں نے رکھا اس ٹاپک کے اندر میں. بہت سارے اور ایگزامپل آ جائیں گے لیکن پھر زیادہ کنفیوژن نہیں ہو. یعنی نمبر 1 ایگزامپل آپ کے سامنے یہ تھا, سیئنگ سلام ٹو نان مسلمس. نان مسلم کو سلام کرنے کے تعلق سے کیا ہے, تو کچھ آپ کو امپلیمنٹیشن دکھایا, نفاذ دکھایا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دکھایا, وہ بھی امپلیمنٹیشن تھا. اس میں بہت ڈیٹیل سے اللہ پاک نے بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنے کافر اور مشرک والد کو بھی سلام بھی کہا اور ان سے مغفرت کی دعا کا وعدہ کیا اور دعا کرتے بھی رہے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا, یہ ایک نفاذ تھا, امپلیمنٹیشن تھا. لیکن اصول کیا بیان تھا؟ اصول بیان ہوا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 میں, جس میں اللہ پاک نے یہ کہا کہ جن کے بارے میں تمہارے یہ نزدیک یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جہنم میں چلنے والا ہے, تو ویسے لوگوں کے لیے تم مغفرت کی دعا مت کرو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم پھر کر سکتے ہو, یعنی اس لمٹ سے پہلے تک پھر کر سکتے ہو, اس لمٹ کے بعد تمہیں نہیں کرنا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایگزامپل دیکھ کے بھی سمجھایا کہ جب ان کو یہ کلیئر ہو گیا کہ ان کا والد, ان کا باپ ایک دشمن ہے اللہ کا, تب انہوں نے چھوڑا. یعنی کہ جو واقعہ بیان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, اس ٹائم تک ان کے نزدیک بھی کلیئر نہیں تھا, یہ بھی سمجھ لیجیے. یعنی قرآن اس کو کلیئر ہونا نہیں کہہ رہا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کے والد کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ, میں تمہیں سنسار کر دوں گا, پتھر سے مار دوں گا, تم مت آؤ یہاں پہ, اس واقعہ کو, اس انسٹینس کو قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو کلیئر ہو گیا کہ یہ اللہ کا کھلا دشمن ہے. وہاں پہ کلیئر نہیں ہوا, بعد میں کسی دور میں.
تو کیا ہم اور آپ جن سے آج انٹریکٹ کرتے ہیں، کیا ایسا ہوا کہ ہم نے بھی دین کی بات کی، بار بار سمجھایا، بار بار بتایا، اور انہوں نے بھی ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی، پتھر سے مارنے کی دھمکی دی، یا پھر ہمیں مارا پیٹا، ایسا کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اور آپ پھر بہت پیچھے ہیں اس اسٹیج میں. تو اس سے پہلے کے اسٹیج کے لوگوں کو سلام کیا جا سکتا ہے. اور اس سلام کے ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل سے آنسر میں دے چکا ہوں. میں اس کے ریلیونٹ آرٹیکل اور یوٹیوب ویڈیو ہے تو وہ بھی شیئر کر دوں گا بعد میں، آپ اس ٹاپک پہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کے نزدیک اور بھی انفارمیشن ہوگا کہ اچھا اس حدیث میں یہ بات آئی تھی، یہاں پہ یہ بات آئی تھی. تو پھر آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو تو میں وہ کنٹینٹ آپ کو شیئر کر دوں گا. ٹاپک ہمارا سلام والا نہیں ہے، مقصد میرا صرف بتانا ہے کہ کیسے امپلیمنٹیشن ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور پرنسپل یہاں پہ بیان ہوا قرآن کے اندر. اس کے بعد دوسرا ٹاپک بھی ایسے ہی تھا جہاں پہ تھا میکنگ فرینڈشپ ود نان مسلمس. تو قرآن میں ان جگہوں پہ بتایا اللہ پاک نے کہ کچھ لوگوں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا رازدار نہیں بناؤ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اصول پھر سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ اصول یہ ہے کہ جو دین کی بنیاد پہ تم سے لڑے، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا اس میں مدد کی، ویسے لوگوں کو اپنا ہیلپر، اپنا اولیاء مت بناؤ. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ تم بالکل اچھے سے حسن کا معاملہ، اچھے حسن اخلاق اور عدل کا معاملہ اور اچھے سے رہو. بلکہ اللہ پاک نے کہا کہ انڈیڈ اللہ لوز دوز ہو ایکٹ جسٹلی. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو عدل کا معاملہ کرتے ہیں، جسٹس کا معاملہ کرتے ہیں. تو اس ٹاپک پہ بھی آپ کو امپلیمنٹیشن قرآن میں کئی آیتوں پہ دکھا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن والے آیت کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے ہمیں سارے یہودی اور نصارہ سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے، قرآن نے ہمیں سارے کافروں سے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. وہ سارے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ایک خاص کیٹیگری ہوتی ہے. کیونکہ قرآن خود آپ کو دوسری جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے دوسری جگہوں پہ کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے کرتے روتے ہیں اور وہ ایمان والے ہیں. تو کیا قرآن ٹکرا رہا ہے آپس میں؟ قرآن میں تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن ایک جگہ پہ یہ کہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایمان والے بھی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اور قرآن خود کچھ جگہ پہ کہے کہ ان سے بالکل دوستی مت کرنا؟ بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ الگ الگ سیٹ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وہ سارے اہل کتاب نہیں ہوتے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں، ان کی بات چل رہی ہے. اسی طرح جن سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ نہیں ہیں. تو جس طرح کے لوگوں کی بات چل رہی ہے ہمیں وہ دیکھنا ہوگا ان کی کیا کوالٹی بیان قرآن کر رہا ہے. تو یہ سیکنڈ ٹاپک تھا جہاں پہ میں نے آپ کو امپلیمنٹیشن بتایا اور پرنسپل بتایا. تیسرا تھا وہ ایگزامپل جہاں پہ کہ اصول بیان ہوا قرآن میں اور امپلیمنٹیشن آپ کو حدیث میں ملا، اور وہ امپلیمنٹیشن آپ کو آج بھی کرنا ہے. تو یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ، حکمت کے تعلق سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ساری چیزیں ملتی ہیں. میں نے ایک ایگزامپل دیا تھا پہاڑی پہ چڑھنا، اور بھی ایگزامپل ملتا ہے. اللہ کے رسول نے ربنا نام کے پہلوان سے کشتی بھی لڑی تھی. تو آپ اس کا مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ پھر کشتی لڑنا جو ہے میرے اور آپ کے لیے بھی حکمت کی بات ہے. تو ہم اور آپ بھی جائیں اور اکھاڑا کے باہر کھڑے ہو کے پہلوانوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ آ جاؤ بھائی کشتی تو ہاتھ ہو جائے، اگر میں نے ہرا دیا تو تم دین میں آ جانا. تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے بہت پٹائی پڑ جائے آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے استعمال کر کے، ان کے لیے اس ٹائم کی حکمت وہی تھی کشتی میں پارٹیسپیٹ کرنا. ان کے لیے اس ٹائم میں حکمت یہ تھی پہاڑی پہ چڑھ کے لوگوں کو بتانا. ان کے لیے اس ٹائم میں حکمت یہ تھی کہ پاور میں آنے کے بعد خط لکھنا پھر دوسرے کنگز کو. اب آپ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے خط لکھا تھا دوسرے کنگز کو تو ہم اور آپ بیٹھ کے یہاں سے خط لکھنا شروع کر دیں دین کی دعوت دینے کے لیے. دے دیں، ریلیونٹ ہوگا، وہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہوگی. تو ہر وہ طریقہ، ہر وہ میتھڈولوجی جو اس حکمت اور موعظۃ الحسنہ کے اندر آتی ہے، وہ سب طریقہ جائز ہے دین کی بات کو لوگوں تک بتانے کے لیے. لوگوں نے پھر ہمارے یہاں یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ صاحب اسلام جو ہے وہ اسکالر سے سیکھو، اسلام یوٹیوب سے مت سیکھو، اسلام فیس بک سے مت سیکھو. تو ایک بات بتائیے، اگر اسی اسکالر جس کو آپ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اسی اسکالر کے اس درس کو جو وہ سامنے میں بتاتے ہیں، اگر اس درس کو اگر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے یا فیس بک پہ ڈال دیا جائے اور اس کو سنا جائے تو کیا وہ غلط بات ہو جائے گی یا خراب بات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. آپ سامنے بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، اسی کی بات کو یوٹیوب پہ آپ ڈال دیں، اسی کی بات کو فیس بک پہ ڈال دیں تو وہ غلط کیسے ہو جائے گا؟ تو اسلام ہو، قرآن ہو یا دین کی بات ہو، لوگوں کو بتانا ہر وہ ذریعہ یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم کوئی بھی میسج کسی تک کنوے کرتے ہیں. یہ تھرڈ ایگزامپل میں نے دیا تھا آپ کو. فورتھ ایگزامپل ذرا سینسیٹیو ٹاپک تھا اور تھوڑا ایلیبریشن چاہیے تھا اس میں نے کوشش کی بھی. گائیڈنس فرام اسٹار، کہ تاروں کے ذریعے ہدایت، یا پلانٹس یا آسمان میں جو چیزیں ہیں اس کے ذریعے ہدایت.
تو میں نے بتایا آپ کو کہ ہر چیز ایک دوسرے پہ اثر ڈالتی ہے، اس اثر کا ایکسٹینٹ کتنا ہے، کس حد تک اثر ڈالتی ہے، کتنا نالج ہمارے پاس ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن کی بات ہے. ممکن ہمیں بہت کم نالج ہو کہ کس کا کیا اثر ہوتا ہے. ساؤنڈ نکلتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. آپ بنا معنی کے الفاظ کا بھی ساؤنڈ نکالیں گے لگاتار، اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے. ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تو یہ سائنسٹسٹ اس کے اوپر لگاتار اسٹڈی کرتے رہتے ہیں. تو ممکن ہے کہ اس پلانٹس کا، اس اسٹارز کا یا باقی چیزوں کا ہمارے زندگی پہ بھی اثر ہو، لیکن جس کو ہم ایسٹرولوجی کہتے ہیں یا جیوتش وگیان کہتے ہیں، وہ آج ایک سائنس نہیں ہے، وہ آج اسپیکولیشن ازمپشنز کے بیسس پر ہے. اسی لیے دین میں منع کیا گیا ہے، حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کسی نجومی کے پاس جانے سے. قرآن میں منع نہیں کیا گیا، قرآن میں یہ کہا گیا کہ تم ہدایت لو، لیکن قرآن ہمیں پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ازمپشنز یا بنا نالج کے پھر بات نہیں کی جائے. تو جب تک یہ سائنس نہیں بن جاتا، ایک نالج کی بات نہیں بن جاتی، تب تک ہمیں اس پہ بلیو نہیں کرنا ہے یا اس میں نہیں پڑھنا ہے. تو اللہ پاک نے بتایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، کہ اللہ پاک چھانٹ چھانٹ کر بیان کرتا ہے اپنی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. تو جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کو زیادہ رہنمائی ملے گی اس ٹاپک کے اوپر. تو جب یہ سائنس بن جائے گا، سائنس بننے کا مطلب جب ہم اس کے پورے اینڈ ٹو اینڈ دونوں کڑی کو ہم جوڑ لیں گے، تب اس پہ پھر ہم بلیو کریں گے، کیونکہ تب وہ ایک سائنس ہوگا، جب وہ اسپیکولیشن نہیں ہوگا. آج کی ڈیٹ میں سائنس نہیں ہے، اس لیے آج کی ڈیٹ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس سے بہت سارے اور دوسرے کے نقصان ہوتے ہیں، اور پھر وہ بلائنڈ فیتھ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. تو بہرحال لیکن یہ جو اصولی بات ہے کہ نجوم سے، اسٹار سے ہدایت ملے گی، یہ پھر ہمیشہ کے لیے یہ رہے گا، اس میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک اوپر کیا ہے تو یہ بیان ہوا تھا کہ سورج اور چاند سے تم حساب کرتے ہو، یہ بھی ایگزامپل تھا ایک ایکچولی ہدایت کا. حساب کرنا، کیلکولیشنز کرنا، چیزوں کو طے کرنا، نماز کا ٹائم، سحری کا ٹائم، افطار کا ٹائم، یہ بھی ایک ہدایت ہی تھی. تو سورج اور چاند سے ہم لے رہے ہیں. کیلنڈر بنانا، اس سے اس کیلنڈر کو پھر منتھ بنانا، ایئر بنانا، یہ سب بھی ہدایت کا ہی ایگزامپل تھا اس میں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا پانچواں کہ کیسے قرآن کا ایک اصولی بات ہے کہ چور چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن کیا اماؤنٹ ہوگا، کیا سرکمسٹینسز ہوں گے، یہ ایک اوپن آئٹم رکھا گیا ہے جس کو کہ اسکالرز یا لوگ یا جو اتھارٹی میں ہیں وہ لوگ طے کریں گے اپنے دور میں. اور لاسٹ پوائنٹ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو ڈیوورسی وومن ہوں گی ان کو جو متاع ملے گا، ان کو جو مینٹیننس ملے گا، وہ معروف ہونا چاہیے، سامنے والے کے حیثیت، سامنے والے کے اسٹیٹس، سامنے والے کی جو کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے، اور جو پریویلنٹ طریقہ ہے اس طریقے سے بھی ملے گا، کہ کیش ہو یا پراپرٹی میں حصہ ہو یا شیئر میں کچھ ہو یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ اپنے زمانے کے حساب سے ہوگا. تو یہ میں نے 6 ایگزامپل دیا آپ کو قرآن کے سمجھنے کے اصول کے تعلق سے.